احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے، ہمارے چینل کی جانب سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں جہاں ہوں گے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ٹرانسمیشن اور بھی خوبصورت کر کے آپ کے آگے پیش کریں. اور آج کے مہمان ہمارے بہت اچھے ہیں. انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن کا مزید آغاز کریں گے. جی تیمور بھائی. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. سلام محمد و آل محمد پر کے جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. چینل 5 اور پلے ٹی وی کی اسکرین دیکھنے والے تمامی حاضرین اور ناظرین کو تیمور اکرم کا السلام علیکم. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنی 14ویں سحری اختیار کرنے جا رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے. ناظرین محترم، ہم آج فلاحی ریاست کے تصور پر بات کریں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب کسی نے پوچھا کہ جناح تم پاکستان تو بنانے جا رہے ہو، تم نے کبھی سوچا کہ اس میں قانون کیا ہوگا؟ تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ میرے قائد نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا پاکستان میں کوئی نیا قانون نہیں ہوگا، پاکستان کا قانون وہی ہوگا جو قرآن اور سنت کے تابع ہے، جو قرآن اور سنت کا فرمان ہے. تو ہم جانیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح تو پاکستان کو اسلامی اور فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے نہ ہم مکمل اسلامی ہو سکے اور فلاحی کا تو خیر بات ہی نہ کریں. جی بلال، ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور ہمارے مہمان بھی ہیں، پھر ہم ان سے بھی اپنا تعارف کروائیں گے. بالکل. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. الحمدللہ ماشاءاللہ. اور آج میں ناظرین یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں وہ الحمدللہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اس ٹرانسمیشن میں اور ہم ان سے بات کریں گے. تو مزید ٹرانسمیشن بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی. میرے ساتھ بلال آج 2 خوبصورت مہمان موجود ہیں جو ہم رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیسے ہوا؟ بالکل، میں جتنا جانتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج ہم بہت کچھ جانیں گے انشاءاللہ. ناظرین محترم، اس رمضان ٹرانسمیشن کے پیچھے کس شخصیت کا آئیڈیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پائنر ہیں، بانی ہیں اس رمضان ٹرانسمیشن کے، لیکن ان کو یہ آئیڈیا دینے والے، آئیڈیا کنوے کرنے والے
اس کانٹینٹ پہ کام کرنے والے کون سی شخصیت تھی. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین زندگی سے جڑے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت مہمان موجود ہیں. فرحان علی صدیقی صاحب, آپ برانڈ ڈائریکٹر ہیں. آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے مختلف سیگمنٹ جو عوام میں مقبول ہوئے اور مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑے, جس میں عالم آن لائن ہے, انعام گھر ہے, صبح پاکستان ہے, شب معراج کی ٹرانسمیشن ہے, عید میلاد النبی کی ٹرانسمیشن ہے, محرم الحرام کی ٹرانسمیشن ہے, ان سب کے پیچھے جو کانٹینٹ ہیڈ تھے, برانڈ تھے, وہ فرحان علی صدیقی صاحب تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال؟ کیسے مزاج ہے سر آپ؟ الحمدللہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں, ہم دونوں کی طرف سے. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ سر, آنر کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف آپ نے لائے. ہمیں اتنی عزت دی اور ہمیں بلایا. نہیں سر, آپ کی محبت ہے. اور بلال, ان کے ساتھ ایک اور خوبصورت مہمان, اور ان کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی سے جڑا ہوا ہے, اور یہ پیشے کے لحاظ سے جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی میں ان کا ساتھ 1993 سے رہا, اور جب تک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین حیات رہے وہ ان کے ساتھ جڑے رہے. ان کے میڈیا کے کریئر میں بھی, ان کے پولیٹیکل کریئر میں بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا مقبول ہونے والے سیگمنٹ گمشدہ بچے, ہمارے مہمان, راہ نیکی, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پوری پولیٹیکل جرنی میں ان کے ساتھ رہے. کامران وجاہت صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ بہت شکریہ آپ کا ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ہم آپ سے گفتگو کریں گے بلال, اس کے علاوہ ہم مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. ناظرین, اب ہم اس مہمان کی جانب جائیں گے, وہ ہماری ٹرانسمیشن کے بہت خاص حصہ ہیں, اور الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن کا جب آغاز ہوا ہے بہت خوبصورت موضوع سے ہوا ہے, بہت خوبصورت انداز میں وہ بیان کرتے ہیں, اور ناظرین ہم بہت کچھ ان سے سیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ امید کریں گے اسی طرح ہم اپنی زندگی میں سیکھتے رہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ سے آپ کی جب تک ہم آپ سے آغاز نہ کریں نا ٹرانسمیشن کا, آپ یقین کریں ہمیں لگتا نہیں ہے, کیونکہ اتنی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے, اس پہ بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. جی تیمور بھائی. جی, ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور شہر کراچی کے سوشل ویلفیئر میں بڑا نام ماجدہ خورشید صاحبہ موجود ہیں. آپ کا تعلق ہنر فاؤنڈیشن سے ہے, آپ ان کی ہیڈ آف آپریشن ہے, جتنے ان کے آپریشن ہیں وہ سارے سب کو یہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کو رمضان مبارک. بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں. اور ماشاءاللہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں وہ ہستی ہیں کہ جو ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے ٹرانسمیشن میں آئیں. جزاک اللہ آپ سب کا. اور مزید ٹرانسمیشن بڑھاتے ہوئے ہم سر کی جانب جاتے ہیں. ہم پہلے حافظ صاحب سے ایک سوال لے لیں. حافظ صاحب, ہم نے فلاحی ریاست کے تصور پہ بات کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ اس تصور پر پورا اترتی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے تصور میں ہمیں دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع اپنے ساتھ جو حسن رکھتا ہے اس کے ساتھ کچھ چبھن بھی رکھتا ہے. واہ واہ. یہ جو اسلامی ریاست, فلاحی ریاست کی بات ہو رہی ہے, ایک بہت بڑا ڈومین ہے. جیسے کہ قائد اعظم کے بارے میں بتایا گیا ہے, شروع میں تیمور بھائی نے بھی بتایا کہ انہوں نے دستور جو بتایا کہ پاکستان بن گیا, اس کا دستور کیا ہوگا, دستور کو قرآن کی طرف منسوخ کیا. کہا یہ سب کچھ دستور موجود ہے, امپلیمنٹ کی ضرورت ہے, پر زندگی نے وفا نہ کیا, ورنہ یہ دستور الحمدللہ ہوتا. تو ریاست مدینہ کیا تھا؟ ریاست مدینہ وہ تھا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اس نہر کے قریب ایک کتا بھی مر جائے تو میں عمر اس کا ذمہ دار ہوں. اگر آج کا حکمران اس بات کو مان لے, اس بات کو اب اون کرے کہ کوئی شہری ہمارا بھوکا نہ سوئے, کوئی بے روزگاری کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے, لوگ خودکشیاں نہ کریں, تو ریاست مدینہ ایک ایسی فلاحی ریاست تھی جس میں ہر کسی کا بھلا تھا. تو ہم اس سے قرآن سے پوچھتے ہیں, سب سے بڑی چیز جو کسی بھی فلاحی ریاست میں ہوتی ہے وہ انصاف کی فراہمی ہوتی ہے. اب انصاف کی فراہمی کے لیے اللہ پاک نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا, اللہ پاک فرماتا ہے, اللہ پاک ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت دار کو پہنچاؤ, اور جب تمہیں کوئی ان کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو. تو اب اس بات کی تصویر ہم اپنے عدالتوں سے پوچھ لیں کہ اگر وہ فیصلے وزیر التوا کیسز ہی اتنے سارے ہیں کہ بعض اوقات بھی لاسٹ ٹائم میں نے ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا, اس ریسرچ میں یہ تھا کہ ایک شخص
کی آزادی کا پروانہ آ گیا کہ اس شخص کو آزاد کیا جا رہا ہے, بری کیا جا رہا ہے, تو پتہ چلا کہ اس کو تو کئی سال پہلے جو ہے نا وہ اس کی موت ہو گئی وہاں پر. تو انصاف کا تو یہ حال ہے. وہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کیا تھا کہ ایک شہر کے اندر انصاف کا معاملہ کیا ہے کہ ایک شہر کے اندر لوگ الو کو برا سمجھتے ہیں, ایک طوطا اور طوطی بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. اور تھوڑی مزاحیہ بات ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ شہر ویران کیوں ہے. تو کہا کہ شہر ویران اس لیے ہے کہ شہر میں الو رہتا ہوگا. الو کہیں سے سن رہا تھا, اس نے کہا اچھا بھائی ان کو بتاتے ہیں کہ شہر ویران کیوں ہے. یہ قریب گیا اور ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کی دعوت کروں اپنے گھر پر. اچھا. تو ان دونوں کو سمجھایا اور اپنے ساتھ دعوت کے لیے آمادہ کر لیا. رات ان کو رکایا, ان کی خدمت کی, کھلایا پلایا ان کو, اور صبح جب روانگی کا وقت آیا تو الو نے طوطی کو, جو فیمیل پیرٹ تھی, اس کو روک لیا. صحیح. کہ بھائی تم نہیں جا سکتی. تو کہا کیوں نہیں جا سکتی. طوطے نے کہا یہ میری بیوی ہے, کیوں نہیں جا سکتی. کہا بات دراصل یہ ہے تمہاری بیوی نہیں, یہ میری بیوی ہے. کہا چلو جج کے پاس چلتے ہیں, عدالت لگاتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. تو جب الغرض یہ کہ جب فیصلہ ہوا تو فیصلے میں یہ بات ثابت ہوا کہ وہ جو فیمیل پیرٹ ہے وہ الو کی بیوی ہے. یہ ثابت جج نے کر دیا. اب جناب طوطا مایوسی کے ساتھ اپنے پر تولیں کہ اب تو بھائی جج نے بھی فیصلہ دے دیا ہے, تو اپنے ہمشیرہ اپنی بیگم کو چھوڑ کے جیسے اڑا تو الو نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. کہا رکو, کہاں جا رہے ہو. کہا لے جاؤ اپنی طوطی, لے جاؤ اپنی بیگم کو. صحیح. اس شہر میں ویرانہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں انصاف نہیں, اس میں ویرانہ اس لیے نہیں ہے کہ الو ہے یہاں پر, بلکہ ویرانہ اس لیے ہے کہ شہر میں انصاف نہیں. تو اگر انصاف کی فراہمی ہو جائے, فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو پہلے قومیں تھی وہ تباہ کیوں ہو گئی. مقصود میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. کہا کہ جب کوئی مضبوط آدمی گناہ کرتا تھا, جرم کرتا تھا, تو اسے سزائیں نہیں ہوتی تھی. اور جب کمزور آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزائیں دی جاتی تھی. تو کہا پچھلی قومیں تباہ اس لیے ہو گئی. تو آج اگر ہمارے عدالت کے, ہمارے انصاف کا نظام, ہمارے یہاں پولیس کا نظام, ہمارے یہاں دیگر تمام نظام اس کے مطابق ہے تو پھر تو ہم اس کو فلاحی ریاست کہیں گے. کیونکہ میں تو پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنے والا ہوں, باقی فیصلہ تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کریں گے. بالکل ایسے. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حافظ صاحب نے ہمیشہ کی طرح ہمیں بہت خوبصورت انداز میں بہت ساری چیزیں بتائیں. اللہ تعالیٰ ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں سر کی جانب. ایک بار پھر سے آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن کا. اور ماشاءاللہ بہت سوال ہیں, مجھے تو اسپیشلی بہت کچھ پوچھنا ہے آپ سے, بہت ساری باتیں کرنی ہے, ہمارے ناظرین کو بہت ساری باتیں جاننی ہے, لیکن شروع ہم آپ سے کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے سوال شامل کرتے رہیں گے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے, رمضان کیسے جا رہے ہیں, کیا مصروفیات ہیں آج کل آپ کی؟ ماشاءاللہ رمضان بہت اچھے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کا شکریہ, بلال بھائی کا, تیمور بھائی کا, کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہمیں اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں جس کا نام سحر رمضان ہے, اور یوتھ پارلیمنٹ کی جو آواز ہے وہ ایک اچھی ایک آواز بنتی چلی جا رہی ہے, لوگ کمبائن ہوتے جا رہے ہیں, اور جو ایک میسج جا رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. مثلا اس وقت یوتھ کو چاہیے موٹیویشن ہونے کے لیے, تو جو آپ کی رمضان ٹرانسمیشن سے جا رہا ہے میسج وہ بالکل الگ ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ بالکل الگ ہے, جو آپ کر رہے ہیں وہ ہلا رہے ہیں. تو بہت اچھا میسج. اور میں یہ کہوں گا تیمور بھائی, اب تک کے جتنے دن ٹرانسمیشن ہم نے کیے, ایون میری یہ چوتھی ٹرانسمیشن ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی بات سن کے کہ اب میں نے کچھ کیا, کیونکہ الحمدللہ بالکل, کیونکہ الحمدللہ یہ چیزیں ہی شروع آپ لوگوں سے ہوئی ہے, اور ڈائریکٹ ہم اس پہ آتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ ساتھ ناظرین سے بھی اس چیز کا انتظار نہیں ہو رہا. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی, وہ وقت کیا تھا, کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ لوگ, اور وہ کون سی جگہ تھی, کیونکہ ہمارے ناظرین بہت بے چین ہیں اس چیز کے لیے. جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میری بچپن کی خواہش تھی, تو میری کوئی بچپن کی خواہش نہیں تھی, اور نہ ہی ہمارے بچپن میں وہ دکھتے تھے. ہمارے بچپن میں تو طارق عزیز تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے, تو ہمارا کوئی بچپن کے آئیڈیل تو نہیں تھے. لیکن جس وقت ہم اس فیلڈ کے اندر ان ہوئے اور 2002 میں چینل ایک لانچ ہوا, پرائیویٹ چینل, نجی چینلز کو اجازت ملی, تو اس چینلز کے اندر جب ڈاکٹر صاحب کو ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا, دنیا نے دیکھنا شروع کیا, اور انہوں نے جو سب سے پہلا اپنے آپ کو جو متعارف کرایا, کہ اگر میں جملے میں سمیٹ دوں ڈاکٹر صاحب کو,
تو ڈاکٹر عامر لیاقت کی بہت ساری خوبیاں ہوں گی، لیکن اگر ایک بات کر دوں تو بات ہی ختم کہ اس عاشق رسول نے جو اپنا دکھایا نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں اور جو عشق دکھایا اور اس میڈیا چینل کے اوپر دکھایا اور جو درود شریف کا پیغام دنیا کے اندر پھیلایا، کسی کے نہ ذہن میں تھا، نہ کسی کی زبان میں تھا، نہ کسی کے پاس دنیا کی چیزیں ایک طرف تھیں، اس کے آگے وہ کچھ نہیں رکھتے تھے۔ موت بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ 63 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ عاشق کے رسول اور عشق جو انہوں نے دکھایا وہ میڈیا سے الگ تھا، لیکن جو ان سے تھا وہ خطرناک تھا، صحیح، بالکل وہ بہت خطرناک تھا۔ تو وہاں سے ان کی ایک محبت تھی جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھنا شروع کیا، عالم آن لائن کا پروگرام جو کہ مشہور تھا، اس میں بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ پھر وہاں سے یہ ہوا کہ کبھی اگر ٹیلی ویژن میں جانا ہوا، کبھی ہوا ان سے ملاقات ہوگی، تو ایسا ہی ہوا اور اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کی۔ بچپن کی تو نہیں تھی لیکن خواہش تھی، وہ خواہش پوری ہوئی اور سامنے ڈاکٹر صاحب ایک میٹنگ میں ہمیں ملاقات ہوئی۔ صحیح، اس میٹنگ میں وہ رمضان ٹرانسمیشن کا ہی ایک آئیڈیا تھا، اچھا، اور اس وقت وہ پروگرام تھا۔ اور وہ کتنے ٹائم پرانی بات ہے؟ 2006 میں نے جوائن کیا تھا، اور مجھے منع کیا گیا تھا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، اور میری نیو جاب تھی۔ اوکے، صحیح۔ تو کیونکہ ان کی بریف بہت بڑی ہوتی تھی اور وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا تھا وہ ڈپارٹمنٹ، تو انہوں نے کہا کہ وہ خود کر لیں گے، مگر چونکہ خواہش تھی ملنے کی اور بات کرنے کی، تو نہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا زبان پہ، اور ان سے جو ملنے والا شخص پہلی دفعہ ملتا تھا وہ تو صرف دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، زبان پہ الفاظ ہی نہیں رہتے تھے۔ وہ تو کہتا تھا بس کہ میں آپ کا فین تھا، میں فلاں تھا، تو ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئیں بلکہ ہم ان کے پاس جائیں گے، تو ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ بالکل ایسے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں رمضان کا پروگرام کو ایک اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ پروگرام کی ایک بریف لے کر آئے تھے میرے پاس، لیکن چونکہ میرا ایک نیا ایک سٹارٹ تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پروگرام کو ہم ایک ٹرانسمیشن لک ایک آئیڈیا، تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے، کیونکہ میرا بھی پہلا تھا، ایک سینئر آدمی کو آپ بتا نہیں سکتے نا، مگر انہوں نے ایک لمحے میں اس کو برداشت کیا اور انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ نہیں سامنے والا کون تھا۔ وہ میرے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات تھی اور مجھے اپنے الفاظ سنبھال کے چلنا تھا، ایک سینئر آدمی کو آپ بتا نہیں سکتے، اور ان کا آئیڈیا انہی کو آپ سمجھانے چلے، تو میرے لیے بہت مشکل چیز تھی۔ بٹ اس وقت میں نے ان کو بتایا کہ سر ہم کیوں نہ ایک ٹرانسمیشن ایک فلیور میں لے کے جائیں، نام رکھیں اس کا، اس کو 3 حصوں میں بانٹیں، اگر اشرے ہیں تو اشروں کے حساب سے لے کے، بس یہ کہنا تھا۔ وہ دل سے دل اور دماغ مل گئے، اور وہاں سے وہ بھائی جو انہوں نے کہا فرحان بھائی، وہ آخری وقت تک انہوں نے فرحان بھائی ہی کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آخری کال پہ بھی ان کا فرحان بھائی تھا کہ بس میں پرسوں آ رہا ہوں اور صبح ہم ملاقات کریں گے، بس اس دن سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، اسی بات سے میں ایک سوال آپ سے اور لیتا ہوں، پھر ہم سر کی جانب جائیں گے۔ اچھا، وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اس دن سے سوال تھا فرحان بھائی اور اینڈ تک وہی تھا۔ اچھا، مجھے جہاں تک پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہوتی، نیگیٹو باتیں ہو رہی تھی، لیکن جہاں تک میرا ناظرین چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جس سے دوستی ہوتی تھی ان سے بہت گہری ہوتی تھی، اور جن سے نہیں سمجھ آنا ان سے نہیں سمجھ آنا، تو وہ ایسی کیا کوالٹی انسان کے اندر دیکھتے تھے جن کو وہ اپنی گڈ بک میں لیتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب چنے ہوئے تھے، اور چنے ہوئے آدمی کے لیے وقت کم ہوتا ہے، وہ فوراً چن رہا ہوتا ہے کہ جو سلیکٹ کر لینا ہے اس کو، صحیح، تو وہ سلیکٹ کرتے چلے جاتے تھے، موقع سب کو دیتے تھے، لیکن وہ جن کو رکھتے تھے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک وہ جن لوگوں میں وہ رہتے تھے اور ایک وہ جن سے وہ ملتے تھے۔ جتنے انٹرویوز ٹی وی اسکرین پر آئے وہ لوگ تھے جن سے وہ ملتے تھے، انہوں نے وہ ساری باتیں بتائیں کہ مجھ سے یوں ملے، مجھ سے یوں ملے، مجھ سے یوں ملے، لیکن اصل جو تھا کہ ڈاکٹر صاحب جن میں رہتے تھے وہ میں تھا، کامران بھائی تھے، اور ان کی ایک قریبی ٹیم تھی، 5-6-7 لوگوں کی ٹیم تھی، ڈاکٹر صاحب ان میں رہتے تھے۔ رات کو تہجد کے وقت 5-5:30 بجے، آج بھی ان کے میسیج آپ چیک کر سکتے ہیں، میرے پاس ہوں گے، تہجد کے وقت وہ باتیں کرتے تھے، صبح فجر کے وقت باتیں کرتے تھے، آئیڈیا شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں وہ رہتے تھے، اپنا دکھ درد بتاتے تھے، اور ملتے وہ سب سے تھے دنیا میں۔ تو یہ فرق تھا، جن لوگوں نے اپنے انٹرویوز دیے وہ لوگ تھے جو مل کے بس بتاتے تھے ڈاکٹر صاحب ایسے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم پورے مہینے کی ٹرانسمیشن بھی آپ کے ساتھ کروں نا تو ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن آپ کو پتا ہے ٹرانسمیشن ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم سر کی جانب جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کامران وجاز صاحب موجود ہیں، آپ جرنلسٹ بھی ہیں اور میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا۔ سر میں ڈائریکٹ سوال پر آتا ہوں۔ تیمور بھائی سوال بریک کے بعد لے لیں کیونکہ میرا بہت انٹرسٹ ہے، ہم آرام سے سر کا جواب سنیں انشاءاللہ، کتابیں ہم بالکل جی۔ تو ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور بہت ساری ڈاکٹر صاحب کی انشاءاللہ ہم باتیں پوچھیں گے، انفارمیشن ملیں گے۔ تو آپ دیکھتے رہیے ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले हम खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर आमिर लियाकत के ऊपर, और इंशाल्लाह हम ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक मेहमान और है, तो हम तैमूर भाई चलते हैं मैम की जानिब। जी, हमारे साथ माजिया खुर्शीद साहिबा मौजूद हैं। आप हुनर फाउंडेशन की हेड ऑफ ऑपरेशन है। मैडम खुशामदीद कहेंगे आपको ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हुनर फाउंडेशन किन किन ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है और इसका असल वर्क क्या है बेसिकली? देखिए, हुनर फाउंडेशन जो है वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मेल एंड फीमेल बोथ जेंडर्स को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। वी हैव 16 ऑपरेशनल इंस्टीट्यूट अक्रॉस पाकिस्तान जो हम काम कर रहे हैं। जैसे लाहौर में हमारा कैंपस है, खारिया में हमारा कैंपस है, बोरेवाला में हम काम कर रहे हैं, मुल्तान में काम कर रहे हैं, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो है स्किल को बहुत ज़्यादा फ़ोकस दी जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्की की। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे अभी भी एक लोगों के अंदर जो है एक शक पाया जाता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि कल्चर बैरियर है। एक तरह से क्या हम कहते हैं कि जनाब हमारा बेटा जो है वो प्लम्बर नहीं बनेगा, या वेल्डर नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं बनेगा, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। बच्चों की डिफरेंट जो है स्किल्स होती हैं, उसको हमें समझना भी चाहिए और उसकी तरफ मुझे लगता है कि जाना भी चाहिए। कि एक जो बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का है, हम देखते हैं हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ साथ जॉब्स की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये लोग, अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वो इतना बड़ा है, वहाँ वेल्डर्स की ज़रूरत होती है, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है। इसी तरह आजकल डिजिटल ने बहुत हाइप लिया हुआ है, बहुत हाई टेक की बातें हो रही हैं हमारे पास। तो उस सेक्टर में ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही हैं। इसी तरह से जो है, अगर मैं कहूँ कि हुनर फाउंडेशन जो है उसका एक विजन है, वो मेन है स्किल्ड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को स्किल्ड देखना है। और कायदे आज़म ने भी एक उनकी कॉल है, उन्होंने 1947 में कहा था कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनकी ख़वातीन जो हैं साथ उनके ना खड़ी। तो आप देखते हैं कि उनके साथ उनकी बहन खड़ी हुई थी। हमारे यहाँ एक बैरियर है कि हम ये कहते हैं, हालांकि पाकिस्तान की आबादी अगर हम देखें तो 50% आबादी जो है वो ख़वातीन की है, फीमेल है। लेकिन एक तबका ज़रूर है जो इस बात पर रिलक्टेंट है कि जनाब हमारी ख़वातीन काम नहीं करेंगी, हालात जैसे भी ख़राब हो। अब हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ख़वातीन को स्किल एजुकेशन देने के बाद आप देखेंगे कि मुल्क कितनी तेज़ी से तरक्की करे। तो हुनर फाउंडेशन बेसिकली स्किल एजुकेशन इस माशरे का अहम पिलर है। ख़वातीन के बगैर हम इस माशरे को आगे लेकर नहीं जा सकते। इस माशरे की खूबसूरती है। जी बिल्कुल। आई बिलीव कि स्किलिंग अ वुमेन इज अ स्किलिंग अ जनरेशन। अगर आप ख़वातीन को अगर कोई चीज़ सिखा देती हैं तो सिखा देते हैं तो वो आगे पूरी जनरेशन को संभालती हैं। अब बहुत सारी हमारे पास बच्चियाँ आती हैं जो विडोज़ हैं या सिंगल मदर्स हैं, किसी वजह से उनके घर के मर्द नहीं हैं, तो उन्होंने स्किल सीखा है और माशाल्लाह वो अपनी पूरी फैमिलीज को सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी। लेकिन मैम एक सवाल, जैसे कि आपने खुद भी उस चीज़ का जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी आप उस पर बात करें। आप देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, 25% अभी पाकिस्तान में हमारे जो फीमेल्स हैं वो काम कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं डिफरेंट जगह पे। बट जैसे कि आपने कहा कि जो हमारी आबादी है वो 50% मेल और 50% फीमेल है, और बहुत सारी फैमिलीज़ भी ऐसी हैं कि जो बहुत गरीब हैं और एक वक्त की रोटी खाते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सिर्फ मर्द ही काम करेंगे, औरत काम नहीं करेगी। और वो ऐसा होता भी है, और बहुत सारी फैमिलियों में दोनों बराबर मिलके कमाते हैं तो उनकी फैमिली भी अच्छी चलती है। तो इस बारे में जो हमारी नाज़रीन देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर इसको मैं इस तरह से देखूं कि जहाँ पे जिन फैमिलीज़ में एजुकेशन है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ख़वातीन को एजुकेशन के मौके भी हैं और वो काम भी कर रही हैं, डिफरेंट सेक्टर में नज़र आती। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली हुनर फाउंडेशन जो है वो एक NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा मकसद ही ये है कि ऐसी बच्चियां या ऐसे बच्चे जिनको किसी वजह से उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, या कंप्लीट हुई तो इंटरमीडिएट से आगे नहीं जा पाए, या ऐसा भी है किसी वजह से उन्होंने BA कर लिया, BA की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उन बच्चों को किस तरह से एम्पावर करें और उनके हालात किस तरीके से सुधारें। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं
جو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بچیاں کام نہیں کریں گی، تو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں ان کو کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بچیاں کام کریں گی، تو ان کو باہر نکلنے سکھائیں ان کو کہ کس طریقے سے کام کریں گی. ایکچولی ہم جو اسکل دے رہے ہیں اس میں صرف اگر آپ ہارڈ اسکل کہیں تو وہ نہیں ہے، سافٹ اسکل کی بھی ٹریننگ ہے کہ زندگی میں آپ کو موو کیسے کرنا ہے، آپ کو کیا کیا چیزیں ساتھ چاہیے. بالکل کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کی، کیریئر کاؤنسلنگ کر لیں. اس کے بعد ہمارا جو ایجوکیشن کا طریقہ کار ہے یا اسکل دینے کا طریقہ کار ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ کچھ عرصہ جیسے ہمارے 5+1 کا ماڈل ہے، 5 منتھ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ ہوتی ہے اور 1 منتھ جو ہے وہ انڈسٹری میں ٹریننگ ہوتی ہے. تو ریلیونٹ انڈسٹریز میں جب بچیاں جانتے ہیں 1 منتھ کے بعد تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کام کرنا کتنا اچھا ہوتا ہے اور اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں. وہ کانفیڈنس گین کرتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ان کی انٹرنشپ وغیرہ کے اوپر بھی کام جی بالکل بالکل. اور ہمارے پاس لاتعداد لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے کام کریں گے اور 100,000 کمانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. کیا بات ہے. اور خاص طور پہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈیجیٹل میں لڑکیاں بہت آگے جا رہی ہیں، ایز اے فری لانسر کام کر رہی ہیں اور اپنے اگر کہوں تو اپنے گھر کو سنبھال رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں اپنے پیرنٹس کا، اپنے ہسبینڈ کا، اینڈ اپنی پوری فیملیز کو لے کے چل رہی ہیں. بالکل ایسی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور آپ سے ہمیں بہت اچھی ایک انفارمیشن یہ ملی کہ ناظرین آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑھائیے. اگر گھر میں 2 افراد ہیں اور 2 ہی کماتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اٹس گڈ فار یور فیملی، آپ کی فیملی کے لیے اچھا ہے اگر آپ مل کے کمائیں. تو جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں سر کی جانب ایک بار پھر سے. جی کامران صاحب، میرا بڑا انٹرسٹ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین میں، کیونکہ میں ان کو سنتا ہوا بڑا ہوا ہوں. ایک خواہش ہمیشہ دل میں رہی کہ کاش ان سے مل سکتا ہے یا ان کے ساتھ کام کرتا. لیکن آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو اس وقت دیکھا جب وہ ڈاکٹر عامر لیاقت نہیں تھے، وہ صرف عامر لیاقت تھے. تو وہ جو جرنی شروع ہوئی 93 سے یا 87 سے، اور پھر آپ نے اس وقت ان کو دیکھا جب 500 بااثر مسلمان شخصیت میں ان کا لگاتار 3 سال نام آ جانا، وہ میڈیا کی سپر اسٹار عامر لیاقت ہر طرف ہو رہا ہے. تو ان کے ایٹیٹیوڈ میں آپ نے کیا فرق پایا اور ان کی جرنی پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں آپ. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ لوگ نوجوان جو آئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، باپ کی بہت بڑی کاوش ہے. جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں نا، بالکل یہ اس سے ہٹ کے منفرد. جزاک اللہ سر، آپ کا بہت آنر. حسن نظر ہے سر آپ کا. جہاں تک عامر لیاقت حسین کی جرنی کا تعلق ہے، عامر لیاقت حسین کی جرنی جو ہے زمانہ طالب علمی سے شروع ہو گئی تھی، فن مقرری سے. اس زمانے میں ایشیا کا نمبر 1 مقرر منتخب ہوا. اس کے بعد اس کے نانا سردار علی صابری خود بہت بڑے صحافی تھے. وہ واحد صحافی جن کے نام سے ایوارڈ کا اجرا ہوا تھا. سردار علی صابری میموریل ایوارڈ جو ایک بہت بڑے اخبار کے بانی نے اجرا کیا تھا اس اخبار کا. محمودہ سلطانہ اس کی والدہ خود بہت بڑی پہلی خاتون لکھاری تھیں. صحافتی، علمی، دینی خانوادہ تھا یہ. جی. اور فاطمہ جناح کی بہت قریبی ساتھی تھیں. عامر لیاقت حسین پلے ہی پرورش اس کی وہیں ہوئی ہے. اس کے جی ایم سید کیا اس کی پرورش ہوئی ہے، پیر پگاڑا ہاؤس میں اس کی پرورش ہوئی ہے. اور 1988 میں جب اس نے اخبار نکالا ہے ندائے ملت، تو مالک تو تھا وہ اخبار کا، لیکن سب سے پہلے جو اپنا جو صحافتی کیریئر شروع کیا ہے اس نے، آج میں ناظرین کو بتا دوں آپ کے توسط سے، ایز اے کرائم رپورٹر کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور اسی وقت میرے والد نے بھی اخبار نکالا تھا. میرے والد بھی سید بھائی تھے، سینئر صحافی تھے. انہوں نے اپنا اخبار نکالا تھا. میں نے بھی اپنا صحافتی کیریئر 1988 میں شروع کیا تھا ایز اے کرائم رپورٹر. عامر لیاقت سے گائے بگائے کبھی نہ ملاقات ہوتی تھی. لیکن جب ایک کراچی کی ایک بہت بڑی جماعت کا جب اخبار شروع ہوا، ان کے خلاف آپریشن کلین اپ تھا، تو 92 کے اندر آپریشن شروع ہوا. اور پھر وہ اخبار نکلا، ایک روزنامہ پرچم کے نام سے اس کا اجرا ہوا. وہاں سے عامر لیاقت کو ایک کرائم رپورٹر کی ضرورت تھی. اچھا صحیح. تو وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے انہوں نے مجھے تلاش کیا اور وہاں سے لے گئے. وہاں سے میرا ان کا ساتھ شروع ہوا 92 سے. جی صحیح. جی. اور عاشق رسول وہ جو تھا نا، وہ اسی وقت سے تھا. بالکل. پرچم کے دفتر میں بیٹھ کے کہتا تھا
کہ کامران مجاہد میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری 63 سال سے زیادہ عمر نہ ہو. اللہ. یہ اس وقت بتاؤں جب عامر لیاقت کو کوئی جانتا نہیں تھا. خود کے الفاظ تھے. جی صحیح. جی. اور رمضان ٹرانسمیشن تو شروع ہوئی ہیں 2006 سے. خدا داد کالونی کی وہ گلیاں محلہ آج بھی گواہ ہے کہ جب رمضان آتے تھے تو شہری میں یکم شہری سے لوگوں کو جگانا شروع کرتا پوری گلیوں میں, اور کسی کا دہی لے کر آ رہا ہے, کسی کی پھینی لے کر آ رہا ہے, جو ہر گھر کو اٹھاتا تھا. اور پھر شام کو افطار سے پہلے 4 بجے اپنے گھر کے آگے لاؤڈ اسپیکر لگا کے نعتیں پڑھتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عامر لیاقت کی جرنی. عامر لیاقت ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے الفاظ جو ہے نا وہ کم ہیں اس کی زندگی کے بارے میں. اور جب آج آپ کو ایک بات اور شیئر کروں کہ 93 میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں میڈیا اتنا آزاد ہوگا, اور اتنا اس وقت کہا کرتا تھا کامران مجاہد ایک وقت آئے گا تم یاد رکھنا کہ پاکستان سمیت جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے نا وہاں میری آواز گونجے گی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. خوبصورت سی بات کے بعد بالکل ان کی آواز گونج رہی ہے اور آج تک گونج رہی ہے, انشاءاللہ ہمیشہ گونجے گی. ہم جائیں گے سر تھوڑی سی بریک پہ, انشاءاللہ پھر بریک کے بعد دوبارہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک کے بعد ہمارے کچھ مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا, جو کہ مہمان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے ہماری ٹرانسمیشن کی جان بھی, اور ان کے اپنے ایک خاص سیگمنٹ بھی ہے. انشاءاللہ ایک سیگمنٹ تو آپ دیکھتے ہیں اور ایک سیگمنٹ کا آغاز انشاءاللہ آج ہوگا بھی, اور ہم اس پہ گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ ہے سیدہ طیبہ شاہ. السلام علیکم. اور خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں آنے کا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ بتائیے. الحمدللہ. گلا آپ کا بہتر ہوا ماشاءاللہ قدر ہے, لیکن اس کے بعد بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھتی ہیں. اپنی بات ہے. جی جی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں, اور مہمان نہیں بلکہ اب سے ہمارا جو ایک نیا سیگمنٹ آ رہا ہے ان کو بھی لیڈ کریں گے. جناب غوث علی صاحب, فاؤنڈر ہیں ڈیجیٹل اورنگی کے, اور ٹیم بنو یوتھ کی آواز کا ایک اہم حصہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آج بہت اچھے مزاج ہیں ان کے. کلر دیکھیں نا, مرون کلر سوٹ کر رہا ہے آپ پہ. ویسے بلال بھائی بس آپ سے انسپائر ہو کے تو میں چاہوں گا آپ ہی بتائیں نا پھر آپ کا سیگمنٹ کیا ہے. آج سے ہم ایک جو نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ, وہ ہے ہمارے مہمان. جی جس کا کل کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ پہ کیا تھا. انشاءاللہ ہم ننے مننے اور بڑے مہمان, نئے لوگوں کو مہمان کے طور پہ لے کر آئیں گے. ان سے بہت ساری گفتگو کریں گے, ان سے سوالات کریں گے, ان کے جو ہے وہ ہنر کو جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے اسکلز کو جو ہے اپریشیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ بہت آپ بھی انجوائے کریں گے اور ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی انجوائے کریں گے. بالکل بالکل. اور ہم دونوں زیادہ انجوائے کریں گے بیکاز کیونکہ ہم دیکھیں گے نا آپ لوگ کو. بالکل ایسا ہی انشاءاللہ. کچھ دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھیں گے اور ہم شاید ہوسٹنگ کر رہے ہیں, میں اور طیبہ مل کے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور ہم ناظرین ایک بار پھر سے ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے چلتے ہیں ہم اپنے بہت خاص مہمانوں کے بعد. اور یقین کریں کہ دل میں بہت کچھ ہے, بہت ساری باتیں پوچھنی ہے, بہت ساری انفارمیشن لینی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا تیمور بھائی اس ٹرانسمیشن میں پورا ہوگا. جی کامران بھائی, میری آپ سے بات چل رہی تھی, آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی. ہم ان کے اس کریئر پر آتے ہیں جب اللہ نے انہیں عروج دوام بخشا, جب ہر زبان پہ عامر لیاقت, اور ان کے شوز کی ٹکٹ لینے کے لیے مجھے یاد ہے وہ سورس لگائے جاتے تھے کہ کسی کا سورس, اور پھر 562 مسلم شخصیت, MNA, اور پھر ہائی لائٹ ہونا, میڈیا میں رہنا. وہ جرنی بتائیں تھوڑی ان کی. دیکھیں جب انہوں نے جو جوائن کیا 2002 میں, جی جی جی, اور یہ پہلے نیوز اینکر بھی جیو کے یہی تھے, عامر لیاقت حسین تھے. اس کے بعد پھر ایک کراچی کی بڑی جماعت ہے, وہاں سے رینچو لائن سے انہیں 249 سے انہیں ٹکٹ ملا, وہاں پہ MNA بنے, وہاں سے ان کی سیاسی سفر کا آغاز ہوا. صحافتی سفر کا آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں. پھر اس کے بعد 2006 میں رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ جب آغاز ہوا ہے, اس کے بعد پھر 2010 میں 11 کے اندر جو انہوں نے رحمان رمضان کی ہے, ARY نام لے چینل کا میں نے, وہ جو رحمان رمضان کی ہے ٹرانسمیشن,
اس میں آڈینس کو پہلی بار بلانے کا جو آئیڈیا تھا وہ بھی عامر لیاقت حسین کا تھا، اور پھر اس میں رائے نے کی پروگرام کو وہ اسٹوڈیو سے نکال کے وہ روڈ پہ لے آئے تھے کہ یہاں سے ان گھروں کو لاؤ، اور میری ڈیوٹی لگائی تھی کامہ وجات وہ سفید پوش لوگ جو نہ آ سکیں ان کو لے کر آؤ. اور اس رحمان ٹرانسمیشن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی مائیں، دکھی مائیں جو اپنے گھروں کو گئی تھیں ان کے تبسط سے. پھر پہچان رمضان، تو اس کے بعد امان رمضان جو تھا وہ ایک ایسی چیز تھی. یہ وہ ٹرانسمیشن ہے جن کے ٹائٹل سانگز بھی ہٹ ہوئے تھے، لوگوں کی زبانوں پہ تھے اس وقت. امان رمضان میں ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. 11 رمضان کو مجھے اوپر بلایا یہ بچی ہے، یہ بیوہ ہو گئی ہے گلستان جوہر میں، اسے گولی مار دی گئی اس کے شوہر کو، وہ افطاری کے لیے جا رہا تھا، اس کو لے کر آؤ. اور مجھ پہ یہ ٹرانسمیشن میں ختم کر دوں گا کہ یہ بچی نہیں ہے. اب آپ یقین کریں کہ بچی ابھی 3 دن اس کے شوہر کو مرے ہوئے ہوتے. میں گلستان جوہر چشتی نگر میں وہاں گیا، اور جب میں لے کر گیا انہوں سے گھر پہ، تو وہ بچی عدت میں تھی، میرے سامنے آ نہیں سکتی تھی. تو اس کی جو نن تھی بڑی، وہ رو رہی تھی، اور وہ بچی اندر سے کہتی کہ مجھے خدا کے واسطے مجھے عامر لیاقت کے پاس لے جاؤ. میں جب میرے شوہر کی لاش تھانے میں پڑی تھی تو میں کہتی مجھے عامر لیاقت کے پاس لے جاؤ. تو بہت مشکلوں سے جس طریقے سے اس کو ٹرانسمیشن میں لے کر آئے تھے، چہرہ تو خیر اس کا نہیں دیکھا تھا کسی نے، لیکن جو کچھ اس بچی کا نام جو بیوہ ہوئی تھی اس کا نام دعا تھا، اور عامر بھائی کی بیٹی کا نام بھی دعا تھا. بہت روئے تھے وہ، اور کہتے ہیں کامران یار تم نے کیا کر دیا یار، اس بچی کو لا کے، یہ قرض تھا مجھ پر. اور آج آپ کو بتاؤں کہ 562 مسلم شخصیات میں جو اس کا نام آیا نا، وہ اس کے انہی ایک تو عاشق رسول، اور وہ خود کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کہو، مجھے ثنا خان رسول کہو، یہی میرے سب سے بڑا اعزاز ہے. اور اس نے ٹی وی اسکرین کو انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنایا، اور لوگوں کو بتایا اس ٹی وی اسکرین سے صرف پیسے نہیں کمائے جاتے، انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. پھر کہنے لگا یار یہ 2013 کے اندر اس نے کہا کہ گمشدہ بچے جو ہیں یہ ان کو لے کر آؤ. پھر میرے ساتھ خود گئے ایدی صاحب کے پاس اور بلقیس صاحبہ کے پاس. انہیں کہا عامر تم لے جاؤ بچے یہاں سے، تم بچوں کو گھر پہنچا سکتے ہو. وہ ڈیوٹی مجھ پہ، ذمہ داری مجھے دی تھی. وہ کہتا تھا کہ محفل اتنی پروڈکٹیو ہو، جب ٹرانسمیشن ہم ختم کریں تو اللہ مسکرائے، لوگ نہیں اللہ مسکرائے. کہ ہم کسی بچوں کو گھر والوں سے ملا دیں گے نا بچوں کو تو اللہ مسکراتا ہے. یہ اس کا وہ تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے. وہ جو کرتا تھا نا وہ نیچر. بالکل میں سمجھ سکتا ہوں ماشاءاللہ سے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا ہم فیل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ اور ماشاءاللہ سے. اور سر آپ کی جانب ہم آئیں گے ایک بار پھر سے. ابھی شروع کی گفتگو میں آپ نے بتایا کہ جس طرح سے پہلی میٹنگ آپ کی ہوئی اور آپ نے ان کو ایک ایڈوائس دی کہ ہم اس کو ٹرانسمیشن کا نام دیتے ہیں، وہ آپ نے بتایا. میں ایڈوائس تو نہیں دے سکتا تھا، میں نے آئیڈیا دیا. بالکل. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے پھر اب ہم نام بھی رکھتے ہیں ٹرانسمیشن کا، باقاعدہ کلام بھی ہوتا ہے، تو وہ کس کا آئیڈیا تھا، وہ کس طرح سے آپ وہ بھی ایکسیڈنٹلی اس طرح سے ہوا کہ یہ پری پلان نہیں تھا. صحیح. اور اچانک میں نے ان سے کہا کہ سر یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے نا اس کو ہم باقاعدہ ایک نام دیں گے اور ہر سال اس کا ایک نام چینج کریں گے. بالکل صحیح. میرے ساتھ ساجد قریشی تھے، رفیق اللہ صدیقی تھے، وحاش تھے، ہم 3-4 وہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا، یہ پورا اسی وقت ایک گروپ تھا جن لوگوں نے مل کے یہ آئیڈیا گروپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی؟ جی وہ سب ہیں، وہ سب اس کا پارٹ تھے. جب انہوں نے پہلا بیسک آئیڈیا دیا تو صرف میں اکیلا نہیں تھا، میں اس وقت بولنے والا تھا، لیکن مجھے سپورٹ کرنے والے یہ 3-4 لوگ تھے جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا. اس وقت اگر میں ان لوگوں کا نام نہیں دوں تو یہ زیادتی ہوگی. آلریڈی وہ اس وقت تھے. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ان سب کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور پھر ایک ایک بڑھ کر ایک بندے نے نا اپنا آئیڈیا شیئر کیا. صحیح ماشاءاللہ. کہ نہیں سر یہ نام ہونا چاہیے. تو پہلا جو نام تھا وہ رمضان کریم سجیسٹ کیا تھا، اور وہ ساجد قریشی صاحب نے کیا تھا. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی واہ یہ بہت اچھا ہے اور ہم اس کی طرف چل رہے ہیں. واہ آپ نے کہا سیم اسی طرح. ہاں، اور وہ انہوں نے اسی انداز کو بڑا فالو کیا.
اور کہنے لگے کہ رمضان کریم پہ پھر گانا جو بنا جس کو بعد میں وہ سانگ کہتے تھے, کلام کہتے تھے, وہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے سانگ نہیں اس کو کلام بنانا ہے. اب تو لوگ اس کو سانگ بنا کے لے کے چلتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری تھی. وہ ہسٹری کچھ ایسی ہوئی کہ ایک نعت خواں, بڑے مشہور نعت خواں ہیں, تو ان کی نعت جب پڑھی گئی اس کے اوپر ٹائٹل پر تو مزہ نہیں آ رہا. تو میں کہنے لگے کہ یار تمہیں کیا مزے لگے رہتے ہیں. میں نے کہا سر کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ دل کے تار ہی لیں. تو کہنے لگے میں پڑھ لوں کیا؟ تو ہم نے کہا پڑھ لیں آپ سر اگر ایسا. انہوں نے جو پڑھا وہ ایک لائن بن گئی, اور پھر وہ لائن تھی رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم. جو انہوں نے پڑھا وہ ایک گریڈ بن گئی. اور پھر اگلے سال انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا کلام کریں گے, اور پھر اگلے سال سلام پر کلام ہوا. پہلے نام رکھا گیا سلام, پھر کلام. تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا رمضان ٹرانسمیشن یہ نہیں, باقاعدہ ان سب کے پیچھے ایک ہسٹری تھی جو اچھا دکھانے اور بتانے کے لیے لوگوں کے لیے محنت کی گئی. ہر چیز کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. ڈاکٹر صاحب کی ہر چیز کے اندر تھا. ان کے بارے میں ایک بات آپ سے کہوں, وہ آئے دنیا میں دیا اور چلے گئے. وہ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی جیب آئے تھے. اور سب سے بڑی بات آج آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں کہ ان کے کرتے میں کبھی جیب نہیں ہوتی تھی. جیب نہیں تھی ان کے پاس, کوئی والیٹ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس, کچھ نہیں تھا. ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ دیتے تھے. اور ان کی میز کے سامنے پورے 7 پوائنٹس لکھے ہوئے تھے کہ جانے کی جو تیاری ہوتی ہیں یہ تیاری ہوتی ہے. آج میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جو بہت کم ہوا ہے کبھی. میں اور فرحان بھائی گاڑی میں آ رہے تھے, کہنا یار پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا یار فرحان بھائی یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے فوارہ چوک ہے وہ اسمبلی ہاؤس میں آئے گئے, کبوتروں کو دانا ڈالے. میں نے وہ دانا ڈالا, جمعے کا دن تھا, صبح پاکستان کی ٹرانسمیشن ختم ہو گئی تھی. میں فلور پہ ایسے چڑھ رہا تھا آواز کے, تو علی امام سے کہنے لگے علی امام یہ پریشان کیوں ہے؟ یہ صحیح کہنا سر یہ پریشان ہے, ان کو بلائیں. کہنے کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار بہت یہ بات ہے. صحیح. تو کہنے یار میرے پاس کل 46 لاکھ روپے آئے تھے. اچھا. 6 لاکھ روپے میں نے بچا کے رکھے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کس سے کام آئیں گے, یہ پکڑ 6 لاکھ روپے گنتے نہیں تھے پیسے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور بس پھر سے میں وہی بات کہوں گا کہ ہمارا تو دل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں اسپیشلی مجھے پوچھنی ہے, پتہ کرنی ہے, انفارمیشن چاہیے. بٹ آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن ہے, ٹائم ہے. بٹ انشاءاللہ تیمور بھائی مجھے لگتا ہے ہمیں پورا ایک سیگمنٹ پہ کرنا ہوگا. ماشاءاللہ بالکل. ایک بات اور کہہ دوں, ایک بات کہہ دوں, نام عامر تھا نا, عامر سے این ہٹ گیا وہ امر ہو گیا. اسی بات پہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ ٹرانسمیشن میں آئے, اپنا بہت قیمتی ٹائم نکال کر ہم نے بہت خوبصورت گفتگو کری. اور اسپیشلی مجھے ہمارے ناظرین کو بہت انفارمیشن ملی جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھیں, جو خاص چیزیں آپ نے ان کا اسٹارٹ بتایا, ہر ایک چیز بتائی. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو لمبی زندگی دے, صحت والی زندگی دے, اور انشاءاللہ ہم آپ لوگ کو دوبارہ زحمت دیں گے اگر آپ لوگ کہیں گے. ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں طیبہ شاہ کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون ہے نعت میں. آج ہمارے پاس چمکتی ستاروں میں موجود ہیں سید احمد شاہ بخاری. ماشاءاللہ, اور ان سے کلام سنیں. بالکل بیٹا بسم اللہ کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور تیمور بھائی اس سائڈ پہ کچھ بہت ہی سی چمک سی آ رہی ہے ہمارے سیٹ سے ماشاء اللہ سے, لیکن ہم آئیں گے آپ لوگ کی جانب بریک کے بعد. اوکے. اور ناظرین جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین اب جس ہم سیگمنٹ پہ جا رہے ہیں نا, پرسنلی مجھے وہ سیگمنٹ فرسٹ رمضان سے بہت مجھے انتظار تھا کہ کب وہ ہوگا, کیونکہ بہت مزیدار سا سیگمنٹ ہے. یہاں پہ ہم بیٹھ کے اس کو انجوائے کریں گے اور آپ وہاں دیکھ کے اس کو بہت سارے چھوٹے بچے جو چیزیں سیکھیں گے. اور ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب پر. وہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہماری جو ٹیم کے بہت خاص ممبر ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. غوث علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیدہ طیبہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے سیگمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, دین اس کے بعد پھر اسٹارٹ لیجیے. جی بلال بھائی, ہمارے سیگمنٹ کا جو نام ہے بیسکلی وہ ہے آج کے مہمان. رمضان ٹرانسمیشن تو کئی چینلز پہ چل رہا ہے, اور چینل 5 کا یہ خاصا رہا بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ کہ انہوں نے جو مہمان کو دعوت دیا ہے نا, وہ ایسے مہمان ہیں کہ دیکھ کر جو ہے وہ میڈیا پہ اور ہمارے جو چینل پہ تمام لوگوں کا دل جو ہے وہ شاد ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہمارے پاس جس طرح مہمان آتے ہیں ہم ان سے سوالات
بات کرتے تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ 3 ننھے مہمان موجود ہیں جو آج ہمارے پاس، اور انشاءاللہ آج ہم ان کے ساتھ یہ سیگمنٹ کریں گے. اور مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا آج کے مہمان نا ٹرانسمیشن آپ کے سیگمنٹ کا نام ہے، تو آج کے مہمان میں تو آپ لائک کس طرح کے مہمان آپ دیکھیں گے، ناظرین کو کس طرح کے مہمان دیکھیں، اور ان میں کیا چیزوں کا آپ بتائیں گے کہ کیا ہمارے مہمان ہیں؟ 2-3 تھوڑا سا یہ بتائیے. بلال بھی ناظرین کو یہ بتا دیجیے نا، ہمارے جو مہمان ہیں نا یہ مختلف وہ بچے ہیں کہ جس طرح ہم اسکالرس کو اپنے مہمانوں کو تو چینلز میں بیٹھاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، اور انہی بچوں کو ہم آج لے کر آئے ہیں ہمارے مہمان بنا کر اتنے بڑے میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، اتنے بڑے چینل کے اوپر، کہ وہ آئیں اور وہ ہم سے کمیونیکیٹ کریں، وہ ہمارے آڈینس سے بات کریں، ہمارے ویئر سے بات کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور ہمارے ویئرز بھی جو ہے اس کو بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ. چلیں پھر اسٹارٹ لیجیے، بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ تمام کو جو ہے وہ آج اپنے آج کے مہمان سے ملاتا ہوں، اور ہمارے آج کے مہمان اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 3 ننھے منھے شہزادیاں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے میں آؤں گا بیٹا آپ کی طرف. کیا نام ہے آپ کا؟ سماویہ. سماویہ. کون سے کلاس میں؟ اسٹیپ 3. طیبہ یہ بچی جو ہے ہمارے پاس یہ اسٹیپ 6 کی بچی ہے. اور سماویہ ویسے آپ کی ہابی کیا ہے؟ ریگولر کرتے کیا ہو ہے؟ آپ کی جو فیوریٹ چیز ہے، جو کام آپ کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو آپ؟ موبائل یوز کرتے ہو. اور اس کے علاوہ آپ کی جو خاصیت ہے، آپ لائک جو ہے وہ کوئی پوئٹری پڑھتے ہو، آپ آرٹس بناتے ہو، آپ کرافٹنگ کرتے ہو، کس طرح کا کام کرتے ہو آپ؟ کیا کرتے ہو بیٹا؟ تھوڑی سی تیز آواز میں بات کیجیے. گھبرائے ہو نہیں؟ چلیں آپ سے تھوڑا سا انتظار کریں گے. ہمارے پاس ایک بہت زبردست سی شہزادی موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ابریش ارشد ہے. ابریش ارشد. کیا کرتی ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں؟ پہلے یہ بتایا جاؤ. میں کلاس اسٹیپ 2 میں. اسٹیپ 2 میں ہیں. اوکے. آپ کی ایج کیا ہے؟ عمر کیا ہے آپ کی؟ 8 سال کی آپ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ماشاء اللہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. آپ کو کس نے تیار کر کے بھیجا ہے؟ سچ سچ بتائیں. موم نے آپ کو بھیجا ہے. تو موم نے آپ کو بہت ساری دعائیں بھی دی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کی کیا ہابی ہے؟ آپ کس طرح سے جو ہے؟ میں پلینگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلتی ہوں اور پینٹنگ کرتی ہوں. پینٹنگ بھی کرتی ہیں. اچھا کھیل میں آپ کا سب سے فیوریٹ گیم کون سا ہے؟ کون سا کھیل سب سے زیادہ کھیلتی ہیں آپ؟ گھر گھر. کون سا؟ گھر گھر. گھر گھر والا کہ بچوں کا ہمارے طور پہ بہت زیادہ. اچھا ٹی وی دیکھتی ہیں آپ؟ ہاں. کارٹون کون سا دیکھتی ہیں؟ ڈوریمون. ڈوریمون. واو. اس کے بعد سے بہت سارے گیجٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا ڈوریمون میں سب سے آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون سا ہے؟ شیزوکا. شیزوکا پسند ہے آپ کو. اچھا شیزوکا کی ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کی کون سی خاصیت ہے وہ آپ کو پسند ہے؟ بہت کیوٹ ہے، بہت سندر ہے، بہت سندر. کیوٹ اس کے الفاظ بھی سندر. اچھا یہ بتاؤ شیزوکا زیادہ کیوٹ ہے یا آپ؟ آپ زیادہ کیوٹ ہو. ماشاءاللہ. بچوں کا کانفیڈنس دیکھیں کہ یہ 8 سال کی بچی ہے اور یہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی اور یہ کس طرح پہ. اچھا میں نے سنا ہے آپ بہت زیادہ شرارت کرتی ہیں اور کچھ اسپیچ وغیرہ بھی کرتی ہیں، ایسا ہے؟ یس. آج کچھ سنانا چاہیں گے آپ ہمارے نیشنل ٹی وی پہ ہمارے آڈینس کو؟ کیا سنائیں گے آپ؟ آج میں آپ کو اسپیچ سنائی جاؤں گی. بہت پیاری اسپیچ ہے. ٹھیک ہے جی آپ پیاری سی اسپیچ سنائیں. میری تقریر کا عنوان ہے بس کر دو میں چل بولوں، میں نٹ کاٹوں، بولتی بھی میں پٹ پٹوں، سنتے جاؤ ہنستے جاؤ، حسن کو میرے تکتے رہو. جی ہاں ناظرین، یہ خوبصورتی بھی کیا چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ خود کو دیکھ کے. لیکن میں سچ بولی میں اندر سے بہت دکھی ہوں. کیا کوئی یقین نہیں آ رہا؟ ارے میں سچ بول رہی ہوں، میں اندر سے بہت دکھی ہوں. مجھے اپنے گھر والوں پہ بڑا ہی غصہ آتا ہے. اتنا کام کرواتے ہیں کہ میں کیا اٹھتی ہوں. بس کر دو. کبھی پانی دے دو، کبھی پنکھا جلا دو، کبھی جھاڑو لگا دو. اوپر سے اتنا مجھے اپنا ہوم ورک بھی خود کرنا پڑتا ہے. یہ اسکول والوں سے اللہ ہی پوچھے گا. اتنا ہوم ورک دیتے ہیں کہ میں کیا اٹھتی ہوں. بس کر دو. ویسے مجھے پڑھائی سے ڈر نہیں لگتا، مار سے لگتا ہے. تو کہ ٹیچر کا ہاتھ F-16 کی طرح ہے، جیسے ہی منہ پہ پڑتا ہے بندہ ریفریش ہو جاتا ہے. یہ پڑھائی نہیں آسان، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے. ایک کروا کر جسے چوز کے آپ کے ساتھ. اللہ بات آپ یہ دیکھیں کہ میں چلبل ہوں، میں نٹکھٹ ہوں، اور یہ 8 سال کی بچی پہ کیا ظلم ہو رہا ہے.
نہیں یہ بچی مجھے لگتا ہے یہ ماشاءاللہ جتنی زیادہ انرجیٹک ہے, جتنی زیادہ ایکٹیو ہے نا, تو یہ اپنی ہی خوبی بتا رہی تھی کہ ہمیں جو ہے بڑے کیوٹ انداز میں خوبصورت ہے. اور سچ بتاؤں میں بھی ڈوریمون دیکھتا ہوں, لیکن شیزوکا سے زیادہ پیاری. آپ نے کہا نا کہ آپ شیزوکا سے زیادہ کیوٹ آپ ہیں, تو واقعی میں آپ ریئل میں ایسی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کارٹون دیکھتی ہیں یا گیم کھیلتی ہیں, گھر میں آپ کو کوئی اس سے روکتا ہے کام کرو, گھر کے کام؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے, پانی لا دو, گھر کے کام کر دو. سب سے زیادہ ظلم کون کرتا ہے بھائی بہنوں میں؟ تاشفہ. کون؟ تاشفہ. اچھا جی. اچھا مجھے صرف ایک لاسٹ بات یہ بتائیے گا, آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے میری اسکول میں؟ جہاں پہ بھی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہو. ارہا. ارہا اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹی وی میں دیکھ رہی ہوں گی, آپ ارہا کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ یس. کیا؟ ارہا بہت کیوٹ ہے اور میری بات بھی سنتی ہے. انہوں نے مجھے ایک بریسلیٹ بنا کے بھی دیا. کیا بات. اور وہ بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے, میری بہت پکی دوستی, کیوٹ بیسٹ فرینڈ ہے. ماشاءاللہ ان کے فیس ایکسپریشن دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ بہت زبردست. فیوچر کا ببر شیر یہ کہتے ہیں. یہ بچی بہت پیاری ہے, اللہ تعالیٰ اس بچی کو. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے ننھے مہمان جو ہے ہمارے آج کے مہمان کا حصہ بنتے رہیں گے. ہم اگلی مہمان کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ارسا فاطمہ. آپ کتنے سال کی ہیں؟ آج میری برتھ ڈے اینڈ میں. واو, آج ان کی برتھ ڈے. ماشاءاللہ کیا زبردست یہ آئی ہیں. تو سب سے پہلے ہماری طرف سے بنو یوتھ کی آواز سے, چینل 5 کی طرف سے اور پاکستان کے تمام آڈینس کی طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے, آپ کو جو ہے وہ دنیا جہان کی بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں, آپ کا فیوریٹ کام کیا ہے؟ کرافٹنگ کرتی ہیں. کس طرح کی کرافٹنگ کرتی ہیں؟ کیا اینیملس کی ڈرائنگ بناتی ہیں, اسکیچنگ کرتی ہیں. اب کون سی کلاس میں؟ اسٹیپ 3 میں. یار میں سچ بتاؤں مجھے نہیں لگتا کہ میں کلاس 4-5 میں جب ہوں گا اس طرح کے کچھ بھی کر سکتا ہوں گا. میں نے تو اپنی پہلی تقریر بھی کلاس 7 میں کی تھی غالباً, یا 6 میں کی تھی. تو ماشاءاللہ بیٹا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بھی ٹی وی دیکھتی ہوں گی, کارٹون دیکھتی ہیں. آپ کا فیوریٹ کارٹون کون سا؟ ایلسا فروزن. ایلسا فروزن. واو. اچھا مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو لاسٹ ٹائم میں نے سنا تھا آپ نے کسی اینیمل کی پینٹنگ بنائی تھی یا کرافٹ بنایا تھا؟ اینیمل بنایا تھا. کس سے بنایا تھا اسے؟ پانڈا بنایا تھا. پانڈا بنایا تھا, ڈرا کیا تھا پانڈے کو. تو لے کے نہیں آئی ہیں آپ ساتھ؟ اگلی دفعہ جب آئیے گا تو اپنے ساتھ لے کر آئیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں یہ تو بتائیں؟ اقرا ریئل اسلامک اسکول. اقرا ریئل اسلامک اسکول. اچھا آپ کے اسکول میں فیوریٹ ٹیچر کون ہے؟ مس انور. کیا پڑھاتی ہیں؟ انگلش, اسلامیات, اور آئی سی ٹی بھی پڑھاتی ہیں. اچھا مجھے ایک لاسٹ سوال کی بات بتاؤ کہ بچوں کو عمومی طور پہ, میرے جیسے بچوں کو, تو میں بچہ ہوں نا, ٹھیک ہے, میرے جیسے بچوں کو تو پڑھنا پسند نہیں ہوتا. آپ کو کیسا لگتا ہے پڑھائی؟ بہت اچھا. مزہ آتا ہے سچ میں. یہ تو ہماری جو شہزادی تھی یہ تو پڑھائی سے تھوڑا سا بھاگ رہی تھی, جبکہ ایسا نہیں ہوگا, یہ بھی بہت اچھی پڑھنے والی بچی ہے. آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ سماویہ. یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ. یہاں موجود ہے. اچھا جی, آپ کی کلاس میں. واو. سماویہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سماویہ بہت اچھی ہے, میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے ہر وقت. گھر پہ بھی؟ نہیں, اسکول میں ساتھ رہتی. سماویہ آپ کی اسکول فرینڈ ہے, تو سماویہ سے بات کریں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. السلام علیکم سماویہ, کیسی ہیں آپ؟ سماویہ آپ کون سے کلاس میں؟ اسٹیپ 3. وہی اقرا ریئل اسلامک اسکول سے بھی آپ کا تعلق ہوگا. سماویہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے سنا آپ بھی کافی ماشاءاللہ اسکلفل بچی ہیں. گرافکس کلاس لیتی ہوں میں اور پلینگ کرتی ہوں. اچھا پلینگ کرتی ہیں, اس کے علاوہ گرافکس کی کلاس لیتی ہیں ماشاءاللہ. اگر گرافکس میں پیرنٹس کے بولنے پہ آئی ہیں یا خود بھی شوق ہے؟ خود بھی شوق ہے اور پیرنٹس نے بتایا. پیرنٹس نے گائیڈ کیا. اچھا بڑوں کے آپ نے کیا بننا ہے؟ سائنٹسٹ بننا ہے. اور اگر میں یہ پوچھوں کسی ایک سائنٹسٹ کا نام بتائیں جس کو دیکھ کے آپ کو دل کرتا ہے میں بھی سائنٹسٹ بنوں گی. نیوٹن ہے ماشاءاللہ. مطلب یہ بچے ان کے اسکول کے والدین, ان کے والدین ان کے اسکول کے ٹیچر اور آپ کے فرینڈس واقعی میں قابل تحسین ہے, تعریف کے قابل ہے ماشاءاللہ. آپ بچوں کو تیار کیا. اس کے علاوہ نعت پڑھتی ہیں آپ, اسپیچ کرتی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ اسپیچ کرتی ہیں. آپ کو بھی اسپیچ یاد ہے؟ یس. کون سی یاد ہوگی؟
رمضان کے بارے میں. رمضان کے بارے میں. تو آپ ایک کام کریں, آپ ان کو مائک دے دیں, آپ ان سے بھی ہم ذرا رمضان کے بارے میں ایک چھوٹی سی اسپیچ سنتے ہیں. Starting from the name of Allah, it is the most merciful and most benefit. And say firstly, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ramzan is very special. Ramzan is very special month in the Islamic calendar. اسلامک کیلنڈر میں وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیں پسند بھی ہوتا ہے. It's a time when all the Muslims keep fast. جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں وہ روزے رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم عید الفطر مناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے, اور جس میں بچے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ روزے رکھتی ہیں؟ یس. کتنے روزے ہو گئے آپ کے؟ 7 روزے رکھے ماشاء اللہ آپ نے. ماشاء اللہ اتنے چھوٹے سے عمر میں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, آج کے تمام گیسٹ کو, ہمارے تمام لوگوں کو, مطلب ہمارے پاس عمومی طور پہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے گیسٹ آتے رہتے ہیں. ان میں کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ بزنس مین ہوتے ہیں, دیگر شوبیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور ان ننھے منھے بچوں کو جو ہم یہاں پر لے کر آ رہے ہیں بنو یوتھ کی آواز کے ریفرنس پہ, تو ان کو ہمیں جو اسپانسر کیا یا ہم جن کے ریفرنس پہ لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے TMC اورنگی, اور اس کے لیے میں ہم اپنے چیئرمین حاجی جمیل ضیاء ڈائری صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اورنگی ٹاؤن کے اندر ننھے منھے بچوں کو یہاں تک اس سیگمنٹ میں لانے میں ہمارا ساتھ دیا. تھینک یو سو مچ بچوں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ اجازت دیجیے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑے دن میں پھر ملیں گے. جزاک اللہ, بہت خوبصورت سیگمنٹ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے کیا ہے, اور میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن ہے نا, اور آپ سب کو خوش آمدید ٹرانسمیشن میں. اور ناظرین ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, چلتے ہیں اپنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو طیبہ شاہ سے میں گزارش کروں گا کہ کون ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت چمکتے ستارے میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ننھے, ہمارے مستقل حصہ ہے ہمارے ٹرانسمیشن کا, مکرم حسین صاحب. ماشاءاللہ, بسم اللہ کیجیے بیٹا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور تیمور بھائی ہم جائیں گے بریک پہ, اور بریک کے جب میں اناؤنس کر دوں گا اینڈ میں آپ لنک دے دیے گا. ڈائریکٹ جاتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہم شکر گزار ہیں, اور خاص طور پر ہم چاہیں گے کہ اپنے جو ہمارے اسپانسر ہیں پارٹنرز ہیں ہم ان کا نام بھی لے لیں. موسیٰ کیٹل اینڈ گوٹ فارم اور حبیب ہومیو کلینک, ہم آپ دونوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پورے ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیا. بالکل بالکل جی بالکل. اور میں چاہتا کہ جو کل ہم نے لنک دکھایا تھا لنک پہ جاتے ہیں, لنک کا بھی بتا دیں. اب ہم جا رہے ہیں ناظرین محترم کراچی کی ایک بہت خاص NGO SM ویلفیئر ٹرسٹ, اور اس کا ایک پیکیج ہے, خصوصی پیکیج ہے, آپ وہ ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے آپ نے خوبصورت سیگمنٹ ہمارا دیکھا, وہ تھا آج کے مہمان. اور مہمان کتنے پیارے تھے, چھوٹے چھوٹے سے تھے, آپ نے دیکھیں گے ناظرین. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے وہ سیگمنٹ بہت انجوائے کیا ہوگا. اور غوث علی نے ان کو لیڈ کیا تھا, اور سیدہ طیبہ شاہ نے ان کو لیڈ کیا تھا سیگمنٹ کو. اور ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی تھی, جیسے میں دیکھ رہا تھا. آپ دونوں بچے بن گئے تھے ان کے ساتھ, اور بننا پڑتا ہے بالکل, کیونکہ اس سیگمنٹ کا مزہ ہی نہیں آتا نا. تو ناظرین مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے ہم اس سیگمنٹ کی جانب جاتے ہیں, اور ان دونوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کا پھر سے آغاز کیے. سیگمنٹ کا نام ہے آج کے مہمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ, خیریت سے ہیں؟ طیبہ, آج جو ہمارا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوا ہے آج کے مہمان میں, ابھی اس سے پہلے ہم نے اپنے جو آڈینس تھی ان کو ہم نے آج کے 3 مہمان سے مل رہا ہے پہلے, اور ان سے ہم نے بہت ساری گفتگو کی, ان کے ساتھ ہم نے بچوں کی طرح باتیں کی. اور اصل مزہ بھی یہی ہے, جیسے بلال بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو بچوں کے ساتھ گفتگو کا مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ بچے جب ان کے ساتھ کھیلو تو آپ بچے بن کے کھیلو, پھر یہ چیزیں مزہ آتا ہے. بالکل اس کا ایک لطف الگ ہوتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ 3 ننھے منھے بچے موجود ہیں. سب سے پہلے بیٹا میں آپ کی طرف آؤں گا, کیا نام ہے آپ کا؟ صوبی. صوبی, کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ ٹھیک ہو الحمدللہ. ماشاء اللہ. صوبی آپ کون سے کلاس میں؟ اسٹیپ 5. اسٹیپ 5. صوبی آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ اقرا ریل اسلامک اسکول. اقرا ریل اسلامک اسکول, ماشاء اللہ. صوبی آپ کیا کرتی ہیں, آپ کی روٹین کیا ہے ویسے؟
کرافٹنگ کرتی ہوں. کرافٹنگ کرتی ہیں آپ بھی, اور اس کے علاوہ کوئی کھیلنے کا شوق, کوئی ڈرامے دیکھنے کا, فلمیں دیکھنے کا, یا کارٹون کوئی کیریکٹر دیکھنے کا آپ کو جو سب سے زیادہ پسند ہو؟ ڈرامہ دیکھتی ہوں تارک مہتا کا. اچھا, یہ ہماری جو صنف نازک ہے ان کے اندر یہ بائی نیچر پایا جاتا ہے ڈراموں سے محبت. ٹھیک ہے, میں آپ سے ابھی آؤں گا, آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. واہ ماشاء اللہ, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حافظ محمد عرش ہے. حافظ محمد عرش صاحب, ماشاء اللہ آپ تو دلہے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی پوچھیں گے آپ نے یہ حال کیوں پہنا ہوا ہے, لیکن ابھی نہیں, تھوڑی دیر بعد, جب تک ہم اپنے تیسرے مہمان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ شہزادے؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اذہان رضا. اذہان رضا, آپ کون سے کلاس میں ہو؟ 5th ایئر. 5th کلاس میں ہو. اذہان, آپ کا تعلق کون سے اسکول سے ہے؟ اقرا ریئل اسلامک اسکول. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو آپ تینوں یہاں موجود ہیں. اذہان, آپ کی کیا روٹین ہے, آپ کیا کرتے ہو, مطلب آپ فیوریٹ کھیل کون سا, اس طرح کی کوئی چیز؟ میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور فٹ بال وغیرہ کھیلتا ہوں. اچھا, فٹ بال بھی کھیلتے ہو. فٹ بال میں سب سے فیوریٹ پلیئر کون سا ہے؟ رونالڈو. مطلب کہ فٹ بال کی بات ہے اور رونالڈو نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو تقریباً دنیا میں جو بچے فٹ بال کے, میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے طیبہ, انشاءاللہ آپ کو ان سے بھی ملائیں گے, تو وہ اپنا نام ہی لیتا ہے کہ فٹ بالر راہم. ٹھیک ہے, وہ بھی کلاس 5 کا بچہ ہے. اسے کوئی نام پوچھتا ہے نا, ورڈس ٹو نیم, تو وہ رپلائی دیتا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ فٹ بالر راہم ہے. وہ اپنے آپ کو فٹ بالر کہنا پسند کرتا ہے. اچھا, کرکٹ میں کون پسند ہے آپ کو؟ نسیم شاہ. نسیم شاہ. کیسے کرکٹ کے, پاکستان کے کرکٹ کا جو حال ہے نا, ہمارے بچوں کو بھی بڑا سوچ کے بولنا پڑتا ہے کہ فیوریٹ کون سا ہے. اچھا, آپ کرتے کیا ہو؟ میں حفظ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, 5th ایئر میں ہوں میں. اوکے, میری پڑھائی بھی بہت اچھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور میری منزل بھی بہت اچھی چل رہی ہے. اوکے اوکے. منزل اسٹرانگ ہونا یہ بڑا کمال ہوتا ہے ایک حفظ کے بچوں کے لیے. ناظرین, یہ بہت مشکل کام ہے قرآن مجید کو یاد کرنا. میں نے سنا ہے آپ نے اس بار کچھ سپارے تراویح میں بھی پڑھا ہے. جی. کتنے سپارے پڑھا ہے؟ 1 پارہ پڑھا ہے. 1 پارہ پڑھا ہے, ماشاء اللہ. اور ظاہر سی بات ہے, جب بچہ آغاز کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید کو یاد کرنا ویسے ہی کافی مشکل کام ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جن کو نوازتا ہے ان کے سینے میں قرآن اتار دیتا ہے, یہ بڑا کمال ہے. اور پھر قرآن کو یاد کر کے لوگوں کے سامنے پڑھنا, تو پہلی دفعہ آپ نے, اچھا آپ کے پیچھے وہی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے امامت میں, آپ کی اقتدا میں, تو کیسا لگا, کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ بہت اچھا لگا مجھے. پہلی رکعت جو پڑھائی تھی تو ڈر لگ رہا تھا, آوازیں کانپ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نا, تو اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی تراویح پڑھانے کے شوقین ہوں گے. آپ ان سے کچھ میسج ان کو دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے حفظ میں آسانی کس طرح سے ہو؟ وہ سب سے پہلے اپنی منزل کو توجہ دیں, اور پھر اس کے بعد اپنا ٹیسٹ وغیرہ کے جو امتحان آتے ہیں منزل کا ان کو دیکھیں, اور پھر اپنی پڑھائی کو مضبوط کریں. ماشاء اللہ. ناظرین, یہ وہ ننھے بچے ہیں جو اس وقت خود حفظ کر رہے ہیں طیبہ, اور یہ پیغام دینا کہ اپنی منزل کو اسٹرانگ کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بعمل حافظ قرآن بنائے. میں آتا ہوں اپنی شہزادی کے اوپر. کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو. آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ مہانور. مہانور اس وقت آپ کو کیمرے کی اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں گی. مہانور کے بارے میں کیا کہنا چاہو گی؟ وہ بہت اچھی بچی ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے. آپ سے زیادہ؟ یہ دوستی میں تھوڑا سا نا کہ وہ مجھ سے زیادہ تو آگے نہیں, کمپٹیشن. اچھا یہ بتاؤ, آپ کی میں نے سنا ہے روٹین کیا ہے, آپ مطلب سنا ہے پوئٹری وغیرہ بھی آپ پڑھتی ہیں؟ ہاں, ابھی اس رمضان کے لیے میں نے کچھ شعر لے کر آئی ہیں ماشاء اللہ. سنتے ہیں انشاءاللہ ان سے. ان کو مائک دے دیں, ان سے تھوڑا سا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آج یہ پوئٹری سنائیں گی. پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے, مہینے تو مگر آتے ہیں ماہ رمضان آنے والے. ماشاء اللہ, اچھی کوشش ہے طیبہ. ماشاء اللہ, آپ نے اپنی کلاس 5th کلاس بتائی تھی بیٹا؟ جی ماشاء اللہ. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی ماما کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھتی ہیں؟ جی. آپ نے کبھی کچھ بنایا ہے, چائے بنایا ہو یا کچھ بنانے کا شوق ہے؟ نہیں. کچن سے دور رہتی ہیں؟ نوڈلز بنائے کبھی؟ نوڈلز نو. اپنے لیے نہیں بنائے نوڈلز؟ سب سے ایزی. فیوریٹ ڈش کون سی آپ کی؟ بریانی ہے. ماشاءاللہ, یہ کراچی والوں کا خاصہ ہے, کراچی والے بریانی سے دور رہے ایسا ممکن نہیں ہے. اب ہم آئیں گے اپنے آج کے سب سے خاص مہمان جو ماشاءاللہ سج دھج کے بیٹھے ہوئے. اور طیبہ, ہمارے سیگمنٹ میں عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ایک اسلامک اسکالر موجود ہوتے ہیں, جناب حافظ ارشد رفیق صاحب. ان کے یہ شہزادے ہیں. کیسے ہو بیٹا؟
جی الحمدللہ. حافظ محمد عرش آپ کا نام ہے. عرش آپ نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا ماشاءاللہ. کب کیا آپ نے حفظ؟ میں نے پچھلے سال ہی کیا 5th ایئر میں جب میں تھا. ماشاءاللہ. تو میں نے آپ کی ایج کیا تھی جب آپ نے قرآن مجید یاد کیا؟ 11 سال. 11 سال کا یہ بچہ ماشاءاللہ اور اس نے قرآن مجید یاد کیا. پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کو ہی ہوتا ہے جو یاد کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ جو ہے وہ جلد از جلد مکہ مدینے کی بھی زیارت کریں, کیونکہ ہمارے یہاں وہ کہا جاتا ہے مدینے کے لیے طیبہ, آپ نعت خواں بھی ہیں, آپ یہ بات زیادہ کہیں گے کہ کہاں کی دولت کہاں کا منصب, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی تو طیبہ کو جا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے. تو آپ نے بھی اس دفعہ تراویح پڑھائی ہے؟ جی. کتنے دن کی تراویح آپ نے پڑھائی ہے؟ جی ہمارے اسکول میں 10 روزہ تراویح کا روز ہمیشہ ماشاءاللہ. اور اس بار میں نے ٹوٹل 9 پارے پڑھائے. ماشاءاللہ 10 روزہ غوث میں ایک بات کہوں گی کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا کی انوالومنٹ اس قدر زیادہ ہے, اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس حافظ موجود ہیں جو تراویح کو ترجیح دیتے ہیں, جو دین کی طرف راغب ہیں, ان کی منزل دین کی طرف گامزن ہے. یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے ماشاءاللہ. طیبہ اس پہ جو اصل مبارکباد کے حقدار ہیں نا, ان کے اساتذہ اور ان کے والدین ہوتے ہیں. یہ والدین کی محنت ہوتی ہے کہ یہ بچہ, میں خود بھی جانتا ہوں مدرسے کے بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو حفظ کرنے میں اتنی پریشانیاں آتی, والدین سختی بھی کرتے ہیں, کبھی ڈانٹتے بھی ہیں. آپ ان بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہو گے جو اس وقت حفظ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے پریشانی بہت فیس کی ہوگی, مشکل ہوتا ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر آپ اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ کر رہے تھے یا پہلے حفظ کیا پھر اسکول, دونوں ساتھ لے کے چلا, یہ اور زیادہ کتنے عرصے میں حفظ مکمل ہوا آپ کا؟ میں نے تقریباً 3 سال میں کر لیا. ماشاءاللہ 3 سال کے اندر اسکول کے ساتھ حفظ کیا. اچھا آپ نے ابھی 9 سے پارے غالباً تراویح میں پڑھا ہے, تو یہ آپ نے جو ہار پہنا ہے اس کا تحفہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ جی یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ میرے لیے بہت عظیم ہے. بالکل میرے قاری صاحب نے مجھے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں کسی کو دینے والا ہوں, یہ سرپرائز ہے, اور میں آخری میں کسی کو دینے والا ہوں. واہ, آج یہ مطلب امید ہے, ہم انتظار کرتے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے مل جائے تو یہ آپ کی طرف, لیکن اس نے کہا سرپرائز ہے تو جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ اپنے بابا کو دے دے غالباً, کسی کو, یہ کس کو دے گا یہ اس کے اوپر ہے, یہ اس نے ابھی بتایا نہیں, اس کو سرپرائز رکھا. اچھا میں آپ سے وہ پیغام لینے والا تھا, جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ من لگا کے پڑھائی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں, اور جو استاد ہمیں پٹائی لگاتے ہیں وہ غلط نہیں لگاتے, بالکل لگاتے ہیں, بالکل لگاتے ہیں, کیونکہ بنا مار کے تو کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا. بالکل, تو تھوڑی بہت سختی ہوتی ہے. ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حافظ قرآن بنے اب عامل قرآن بنا, دین پہ ان کے لیے چلنا تو آسان بنا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کریں, اور ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی اقرا ریل اسلامک اسکول سے ہی ہے. حافظ ارشد صاحب کے آپ شہزادے ہیں, تو آپ کے گھر میں آپ کی چھوٹی بہن بھی ابھی ہماری مہمان بنی ہوئی تھی, تو اس نے کہا آپ اسے بہت تنگ کرتے ہیں, اس سے پانی منگواتے ہیں, گھر پہ حکم چلاتے ہیں کہ بیٹا پانی لے آؤ, ایسا ہوتا ہے؟ جی کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, آپ بھی چھوٹے بھائی ہیں, آپ کی بڑی سسٹر بھی ہیں, تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے علاوہ حفظ بھی کرتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں, اس کے علاوہ کیا روٹین ہے, کھیل کود میں کیا ہے, کارٹونز وغیرہ دیکھتے نہیں دیکھتے, کہ آپ بھی بچوں کی طرح ٹی وی میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں موبائل پہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 3 سال میں اگر آپ نے حفظ کیا تو یہ قدرت مشکل کام ہوگا. جی صبح کے ٹائم میں روز جاتا ہوں اپنے مدرسے ریپیٹ کرنا ہے, اور دن کے ٹائم میں میرا ایک اسکول کا روٹین ہے, اور شام کے ٹائم میں جاتا ہوں ٹیوشن, اور باقی جو رات کے ٹائم میں مجھے فائٹ ٹائم ملتا ہے اس ٹائم میں کبھی ویڈیو گیم کھیل لیتا ہوں تو کبھی ٹی وی دیکھ لیتا ہوں. ویڈیو گیم کون سی کھیلتے ہیں؟ جی فری فائر. یہ آج کل اب آپ نے غوث کو کنیکٹ کرنا اپنے ساتھ, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم ساتھ مل کے فائٹنگ گیم کھیلیں گے. ٹھیک ہے جی طیبہ, تو آج کے ہمارے آپ کچھ سنانا چاہو گے؟ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو, کوئی تلاوت ہو جائے خوبصورت سی آواز میں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ألم نشرح لك صدرك سبحان اللہ, ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن
مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ناظرین، میں جس طرح ان بچوں نے حفظ کیا، اپنے مسلح پہ کھڑو کے قرآن مجید سنایا، میں آپ دیکھنے والے تمام ان طلبہ طلبات کو جنہوں نے حفظ کیا ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے، قرآن مجید آپ کو نہ بھلا دے. ہمارے یہ ٹرم کیا جاتا ہے کہ بچے قرآن بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اتنا پاک ہے اور اتنا عالی مقام ہے کہ وہ اپنے نہ پڑھنے والوں کو بھلا دیتا ہے. تو آپ بھی مسلح میں سنائیں، جب آپ قرآن مجید مسلح میں سنائیں گے تو اس کی شان الگ ہوگی. تو لاسٹ میں مجھے ذرا یہ بتا ہی دو تم، کیونکہ ہمارے یہ سیگمنٹ بالکل اختتام کی جانب ہے، آج کے جو ہمارے آج کے مہمان کا سیگمنٹ ہے. اور پھر میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ اس سیگمنٹ کو بنی یوتھ کی آواز کے ساتھ آپ تک پہنچانے میں جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے ٹی ایم سی اورنگی سے، جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء صاحب. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ان ننھے منھے بچوں کو جو ہے ہمارے اتنے بڑے پلیٹ فارم میں چینل 5 پلے ٹی وی کے جو انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے اس میں رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے میں بنو یوتھ کی آواز کا ساتھ دیا. تو لاسٹ آپ کی طرف کریں گے کہ آپ یہ دو گے کس کو، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹرانسمیشن کو بلال بھائی کی طرف لے کے جائیں گے. جی، میں جن کی بدولت سے آیا ہوں، یہاں پہ جتنے بھی بچے سمونی کی بدولت سے آئے ہیں، سید معین الدین صاحب، ماشاءاللہ 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 غلام معین الدین صاحب بنو یوتھ کی آواز کے بانی ہیں، تو یہ ان کو دینا چاہتے ہیں. میں اپنے پاپا کو بھی بلانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئے. بلال بھائی چلے کوئی بات نہیں، آ جائیے بلال سیگمنٹ. اچھا، مجھے لگتا ہے وہ بھی ہے کہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے ہی از ریلی بیزی، تو وہ کہیں نہ کہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کا میسج جائے گا. اور میری اور تیمور بھائی کی طرف سے خوش آمدید آپ لوگ کو. ماشاءاللہ سے کیا بات ہے آپ لوگ کی. اور ناظرین، ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے چمکتے ستارے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے ستارے آ چکے ہیں اور وہاں سے وہ چمک بھی رہے ہیں، اور ان کی چمک ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف آ جائیے. میں چلتا ہوں طیبہ شاہ کی طرف اور میں کہتا ہوں کہ ان کو گزارش کیجیے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مجتبیٰ حسین، یہ بھی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہے ماشاءاللہ، اور ہم ان کو 3 پروگرام سے، ہم نشریات سے ہم ان کو سن رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل جی بیٹا بسم اللہ کیجیے. آمدید کہتے ہیں ناظرین، ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے آپ نے ہمارا بہت خوبصورت سیگمنٹ دیکھا، وہ سیگمنٹ کا نام تھا آج کے مہمان، اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے کی رمضان ٹرانسمیشن میں کنٹینیو کریں گے. اور ابھی ہمیں بہت خوبصورت مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا. جی تیمور بھائی. جی شکریہ بلال. ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان شہر کراچی کا بڑا نام ڈاکٹر مصباح ایوان صاحبہ موجود ہیں. آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آپ کراچی یونیورسٹی کی لیکچرار بھی ہیں. پہلی دفعہ ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں میڈم؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ہمیں ایک اور شہر کراچی کا بڑا نام، آپ ان کو ڈیبیٹ سرکل میں بھی دیکھتے ہوں گے، آپ ان سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور شہر کراچی میں مختلف سماجی کاموں میں بھی گاہے بگاہے حصہ لیتے رہتے ہیں. میری مراد انجینئر کاشان انصاری صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں کاشان؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ آئے. بہت شکریہ آپ لوگوں کی بھی نوازش کرم. شکریہ، جزاک اللہ. بلال بھائی آپ کے ساتھ بھی کچھ مہمان ہیں. جی بالکل. ناظرین، ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے ان مہمان کی جانب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ بہت اچھا چلتا ہے. ماشاءاللہ سے آپ لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں، باقاعدہ آپ لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ سے ایک پرومس بھی کیا کہ اس پورے مہینے میں انہوں نے رکھنا ہے آپ کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال. ایگزیکٹلی میں بات کر رہا ہوں ہومیوپیتھک سے ڈاکٹر ثناء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے آج گرین کلر بہت کھل رہا ہے آپ کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور خیریت ہے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. انشاءاللہ ہم آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں. ناظرین، اب میں جاتا ہوں اپنے اس مہمان کی جانب. چھوٹا سا ہے مہمان، وہ ہماری ٹرانسمیشن کی جان ہے، اور ماشاءاللہ سے جب بھی بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے سیگمنٹ کا نام بھی رکھا ہے کہ آج کی بات. تو انشاءاللہ آج بھی ہم ان سے پوچھیں گے آج کی بات وہ کیا ہے، اور یقیناً آپ کو بہت پسند آتی ہے. میں بات کر رہا ہوں طائب جلال کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آج بہت دیر سے ملاقات ہوئی آپ سے. ہے بس کیا کریں.
چلیں کچھ نہیں کریں, آج کی بات انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. بالکل. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی جی میڈم کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. میڈم آپ لیکچرار بھی ہیں اور آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو آپ بنو یوتھ کی آواز نے ایک نوجوانوں کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, اور خاص طور پر یہاں پر ہم نوجوانوں کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں. کہ آپ اس کردار کو کیسا دیکھا بنو یوتھ کی آواز؟ بنو یوتھ کی آواز اٹ سیلف بہت ہی ایک بڑا نام ہے, اور اس کا پورا کریڈٹ محی الدین بھائی کو جاتا ہے. سید محی الدین, انہوں نے بہت محنت کی ہے, اور کافی سالوں سے اتنا پلیٹ فارم پر کام کرنا اور آج اس لیول پر بچوں کو لے کر آنا, میں سمجھتی ہوں کہ ان میں ایک امپاورمنٹ پیدا ہوتی ہے, انکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے بچوں میں, کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں پہ اگر ہم لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو جا کر بتا سکتے ہیں, واضح کر سکتے ہیں. تو اس کا پورا کریڈٹ ہم محی الدین بھائی کو دیتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اس طرح سے پلیٹ فارمز بچوں کو ملنے چاہیے, اسٹوڈنٹس کو ملنے چاہیے, تاکہ وہ اپنی قابلیت کا اظہار کر سکیں. ڈیفینیٹلی. میڈم آپ لیکچرار بھی ہیں کراچی یونیورسٹی میں ماشاء اللہ سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھ رہی ہے, لوگ ڈگری کی ایک اہمیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ چاہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کچھ ہم کمانا شروع کر دیں اور اس طرف فری لانسنگ شروع کر دیں, ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور ڈگری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونا چاہیے, ڈگری ہونی چاہیے. یونیورسٹی تک نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ڈگری ہونی چاہیے, تعلیم یافتہ ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل ہماری جو تعلیم کے تھوڑا سا مسائل زیادہ ہو چکے ہیں, بیکاز بچے اے آئی کی طرف بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے. اے آئی کو انہوں نے اتنا زیادہ مطلب کمانڈ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ جسٹ اے آئی کو یوز کرتے ہیں, تو ان کی اپنی کمانڈس ختم ہو چکی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے فری لانسنگ کی بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ فری لانسنگ کرنی چاہیے, کیونکہ جو جابس کے حالات ہیں وہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں جابس نہیں ملتی. آپ گریجویشن کر کے چلے جائیں تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی ڈگری لے کر آئیں یا ایم پی ایچ کر کے آئیں یا کچھ اس طرح کا, وہ کتنا ٹائم پڑھتے رہیں گے. اور پھر جاب بھی 25,000 30,000 ایگزیکٹلی 25 سے 30,000, مطلب ہارڈلی بھی 40,000 کی جاب مل جائے گی. تو فری لانسنگ سے جو ان کو ایکٹیویٹیز مل رہی ہیں, اب جیسے آپ دیکھیں بڑا نام ہے JDC, سیلانی ویلفیئر, جو IT کے پروگرامز کروا رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں بنائی سوشل ویلفیئر, وہ بھی IT کے پروگرامز کروا رہے ہیں. تو وہ کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈگری سے بچوں کو وہ ساری چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں. تو وہ ڈگری, میں یہ نہیں کہتی کہ ڈگری نہیں کرنی چاہیے, ڈگری تو ضروری ہے, لازمی چیز ہے. کل کے دن اگر آپ کا کوئی پلان بنتا ہے, آپ نے باہر ملک جانا ہے, تو آبویسلی آپ وہ ڈگری کے بغیر تو نہیں جا سکتے. بالکل بہت اچھے, بہت خوبصورت گفتگو کی میڈم. بالکل ڈیفینیٹلی. اور ڈگری کی جہاں تک رہی بات کہ وہ اس کی بہت خاص میموری ہے آپ کی. آپ لائک جب بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی وہ بال پہ لگی ہوتی ہے, تو اس کی کیا ہی بات ہے. ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات آپ نے کی, جزاک اللہ. اور ڈگری ہونا بہت ضروری ہے ناظرین, یہ آپ نے یاد رکھنا. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب, آج کی بات. اور یقیناً آپ کو آج کی بھی بہت سمجھ میں آئے گی اور بہت آپ اس کو فالو کریں گے, کیونکہ وہ کرتے ہی بہت خوبصورت طریقے سے. طائب جلال کی جانب ہم ایک بار دوبارہ سے آئیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ سے. روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ روزے بس گزر رہے ہیں جلدی, کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. رکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. روز ہی رکھ رہے ہیں. اچھا رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. میں نے کہا شاید اتنی جلدی گزر رہا ہے, رکھ ہی نہیں رہے, رکھ رہے ہیں نا. چلے ماشاء اللہ. نہیں, وہ تو مجھے پتا ہے جس طرح کی آپ کی سوچ ہے ماشاء اللہ, جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی روزے رکھ رہے ہوں گے. تو کیا خیال ہے, سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آج کی کیا بات ہے. جی بسم اللہ. تو روز ایک نئی کی ہوتی ہے, کل ہماری تھی علم کی دولت, تو آج جو ہے وہ علم کی دولت سے ریلیٹڈ ہے. جو ہمیں علم ملتا ہے, ایجوکیشن کون دیتا ہے؟ ہمارے استاد. بالکل ایسے. تو آج جو بات ہے وہ کروں گا استاد کے بارے میں. روز کے معمول کی طرح ایک شعر سے آغاز کروں گا کہ سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی, بخار ہو تب بھی بچے اسکول آتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد جو ہوتے ہیں, مطلب وہ ان کی ایسی خاصیت ہوتی ہے, وہ بچوں کا ایسا فرینڈ لے کے چلتے ہیں. اور لیکن میں ایک بات یہ بتاؤں گا کہ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے, میں نے اپنے اسکول میں دیکھا ہے, اور ویسے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے جو استاد ہوتے ہیں نا, وہ ان سے تھوڑا بہت چڑھتے ہیں. اگر استاد ان کو کوئی پنشمنٹ دے دیتے ہیں, اگر کوئی غلطی بتاتے ہیں, تو اس پہ وہ چڑھتے بہت ہیں, ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. تو بس ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے, ہمیں اس پنشمنٹ کو فیس کرنا چاہیے, اس غلطی کو فیس کرنا چاہیے, اور آگے پھر
اگر کوئی بھی کام آئے تو اس غلطی کو سدھارنا چاہیے تاکہ فیوچر میں وہ کام ہے. صحیح. تو اس پہ حضرت علی کا قول ہے کہ استاد ہو آپ کو اپنا, اگر آپ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں, اگر آپ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو تو پھر بھی آپ کو اپنے والد اور استاد کے تہذیب کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دین ہے وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ استاد اور والدین کا کتنا مطلب رتبہ ہے, کیونکہ ان دونوں کا ساتھ ساتھ کا درجہ ہے. استاد والدین کے بعد استاد ہیں, تو ہمیں بس یہ نہیں چاہیے کہ ان کی باتوں سے ہم فیڈ اپ ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں, بس ان کی غلطی کو سمجھنا چاہیے اور ان کی غلطی سے سیکھنا چاہیے. تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. میں عمرہ کرنے گیا تھا, پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا, ابھی بھی ایک بتاتا ہوں کہ عمرہ کرنے گیا تھا تو وہاں قاری سدیس صاحب ہیں, ان کی ماشاءاللہ سے تلاوت بہت اچھی ہوتی ہے, آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوگی. تو وہ تلاوت کر رہے تھے سورہ ناس کی. تو جب میں چھوٹا تھا تو میں نے سورہ ناس کی تلاوت میں ایک دفعہ غلطی کی تھی ہجوں کی, اور وہ بہت بڑی غلطی تھی. تو اس میں میری قاری صاحب نے میرے کو بہت مدد کی تھی ہجوں میں نا. تو جب وہ پڑھ رہے تھے نا, جب وہ اس آیت پہ آئے تو میرے کو وہ مطلب آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے میرے کو وہ بات یاد آ گئی کہ جب میرے قاری صاحب نے میرے کو سکھایا تھا کہ فلاں جگہ یہ غلطی ہے ہجوں کی نا, تو وہ بات یاد آ گئی میرے کو. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں غلطی کو فیس کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے اب میرے کو فیوچر میں یاد آئی, اب آپ کی بھی ایسی کوئی غلطی ہوگی جو آپ کو بھی فیوچر میں یاد آئی ہوگی, کیونکہ ہر کوئی بندہ, آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ہر بندہ اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. صحیح, بالکل. تو اس میں ایک لائن ادھر ایڈ کروں گا کہ با عزت با نصیب, ہاں با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ استاد کی عزت کریں گے تو ہی عزت کریں گے, احترام کریں گے ان کا, تو ہی آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں کامیابی مل سکتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ ان سے اپنا صرف دینی تعلیم لے رہے ہیں یا صرف ایجوکیشن جو دنیاوی ایجوکیشن ہے استاد سے صرف وہی لے رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں ایجوکیشن لیں, دینی اور دنیاوی دونوں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام ملے گا, کامیابی حاصل ہوں گی, اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہوگا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ ابھی ایک اور واقعہ یاد آیا, اس کے بعد اختتام پہ جائیں گے کہ میں اپنا جیسے ہمارا اسکول ہے اور دوسرے اسکول بھی ہوتے ہیں, تو اس میں ہر سال ایک سیشن ہوتا ہے MUN کے حساب سے, آپ کو پتا ہوگا. تو MUN کا سیشن ہوتا ہے وہ دوسرے اسکول میں جا کے ہوتا ہے الگ سے نا, بہت بڑا سیشن ہوتا ہے, 3 سے 4 دن کا ہوتا ہے. اس میں بہت ڈفرینٹ سیشن ہوتے ہیں, اس میں ہمیں ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے, اسپیچز کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں ہمیں ایک پوائنٹ ملا گیا تھا, تو اس کے حساب سے میں اس میں بہت پریشان تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی ریسرچ کیسے کروں اور اس پہ اسپیچ کیسے دوں. تو میری ایک ٹیچر ہے, میری اسکول میں ہی ہوتی ہیں, انہوں نے میرے کو بہت ہیلپ کی تھی اس میں, وہ ہمارے ساتھ چلی تھی. تو انہوں نے میرے کو بہت ہیلپ کی تھی کہ اس کو مطلب کیسے فیس کرنا ہے, اس کی ریسرچ کیسے کرنی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ مجھے اسپیچ لکھنے میں بھی ہیلپ کی تھی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے بڑے آپ کی ہیلپ کریں, طائب کو ابھی تک یاد ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے. اور آج کی آپ کی جو سیگمنٹ تھا, آج کی بات ایکسکیوز می, وہ بھی بہت اچھا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور اسی طرح سے آپ ایک اچھی سوچ رکھیں, اور کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ایک آخری, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک آخری بات بولوں گا کہ اگر ہم نے استاد کے سامنے سر جھکا لیا تو ہم پورے زمانے پورے معاشرے کے سامنے سر اٹھا کر جئیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. کہہ دوں کہ طائب نے بڑی پیاری بات کی, اسی لیے استاد کو جو ہے وہ روحانی باپ کہا جاتا ہے. جی ٹھیک بات, یہ ایک درجہ ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ پیرنٹس کے بعد اپنے استاد کی حصہ. بالکل بالکل, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ طائب. اور میم ایک بار میں پھر سے آپ کی جانب آؤں گا, کیونکہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے, ماشاءاللہ سے آپ بہت فوکس کر رہی تھیں, سن رہی تھیں, اور آپ کے فیس کا ایکسپریشن بھی چینج ہو رہے تھے جہاں جہاں وہ زیادہ اچھی بات کر رہے تھے. اور جیسے کہ تیمور بھائی نے اسٹارٹ میں بتایا کہ, اور آپ نے خود بھی بتایا کہ بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ بھی آپ کا بہت ایک اسٹرانگ ریلیشن ہے, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے وہی ہماری یوتھ ہے, یہ وہی آواز ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ, میں تو ان کو سن کر بہت خوشی ہوئی ہے, بہت خوشی. اور جو انہوں نے آخر میں بات کی ہے اساتذہ کے حوالے سے,
تو ماشاءاللہ سے ایسے بچے اگر ہمارے معاشرے میں آئیں گے اور بنو یوتھ کی آواز جیسے پلیٹ فارمز بہت قیمتی پلیٹ فارمز ہیں یہ, جہاں سے یہ ایسے ہیرو کو لے کر آ رہے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ سے میں بہت خوشی ہوئی ہے, مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی مجھے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے یہاں بلایا ایسے پلیٹ فارم پہ. اور بنو یوتھ کی آواز ایک ایسا نام ہے میں کہتی ہوں جس نے بہت سے لوگوں کو انگیج کیا ہے. بالکل ایسے ہی, آپ یقین کریں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر کوئی فری لانسرز ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پلیٹ فارمز کہاں ہیں, تو اس طرح کی آرگنائزیشن ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پرووائڈ کرتی ہیں. بالکل ایسے, اور ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرے مل کر اس طرح سے ایک پورا بہترین کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور آپ کی کیسے ملاقات ہوئی؟ میری بیسکلی ایک آرگنائزیشن تھی جہاں پہ ہم دونوں ایک ہی آرگنائزیشن کے ممبر تھے, اور وہاں سے ہم لوگوں نے ایک ایونٹ کیا تھا, اور ایونٹ کا ٹاپک یہی تھا کہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ جتنے بھی اس طرح کی آواز ہوتی ہیں, جیسے کہ بنو یوتھ کی آواز ایک نام ہے, تو اس طرح کے بچے, اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہنر رکھتے ہیں یا بول سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم لوگوں نے آرگنائز کیا تھا کافی بڑے لیول پر اسکاؤٹس ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں پہ محی الدین بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور بہت سکسیزفل ایونٹ ہم لوگوں نے کیا تھا, کیونکہ میں سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ انگیج رہتی ہوں. تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے غلام بھائی کے لیے؟ غلام بھائی کے لیے میں کیا کہوں, بس ان کے لیے ماشاءاللہ وہ بہت بڑا نام ہے, اور انہوں نے بہت کام کیا یوتھ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت کام کیا. جزاک اللہ, اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, آپ کی گفتگو بہت اچھی لگی. جی, مبارکباد بھی دینا چاہوں گی چینل 1 کے ساتھ جو ان کی کولیبریشن ہوئی ہے, چینل 5 کے ساتھ جو ان کی کولیبریشن ہوئی ہے ایز اے ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر. سو کنگریچولیشن. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اور آپ کا بھی ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے بہت جزاک اللہ. ناظرین, ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین, ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ابھی ہمارے 3 مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا, اور ایک مہمان آلریڈی ہمارے ساتھ تھے, ہم ان سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہم چلتے اپنے ان 3 مہمان کی جانب جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا. جی, بہت شکریہ بلال بھائی. ہمیں جوائن کیا ہے سی ای او ہیں آپ اسکائی ٹیک سول پرائیویٹ لمیٹڈ کے, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور متعدد سافٹ ویئر ہاؤسز آپ اون کرتے ہیں, محمد اسد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ, آپ نے پہلی دفعہ ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ سے ٹیکنالوجی پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی. آپ کے ساتھ ناظرین محترم, آپ ہمارا ایک سیگمنٹ, بزنس کا سیگمنٹ, اس کو بہت دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, آپ کے ہر دل عزیز, اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں بزنس آئیڈیاز. طاہر رحیم صاحب, آپ روح رواں ہیں السید ڈیولپرز اینڈ مارکیٹنگ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہے طاہر؟ اللہ کا شکر, آپ کو بہت شکریہ, محبت ہے آپ لوگوں کی, آپ نے مجھے مس کیا. اور اس کے ساتھ جی بالکل, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پہلے تھے, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سر کا نام کیا ہے؟ کاشان انصاری کو بھی ہم ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے آج ہمارے دونوں سیگمنٹ کے بادشاہ ہمارے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ ہم وہ سیگمنٹ بھی کریں گے. اور کچھ کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کل طاہر بھائی کی ایبسنٹ تھی, اور آپ کو پتہ ہم نے ان کو مس کیا, لائیو بولا بھی. جی بالکل بالکل, اور میں نے بھی کافی زیادہ مس کیا, کیونکہ الحمدللہ ظاہری بات ہے کہ ہم 2 بلکہ 2 کیا ہم 4 کہیں گے ماشاءاللہ سے, کہ 4 گاڑی کے جیسے ویل ہوتے ہیں نا, کوئی بھی ایک آدھ ڈس بیلنس ہو تو گاڑی پوری ڈاماڈول ہو جاتی. تو کل مزہ نہیں آ رہا تھا طاہر بھائی, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, اور بہت مس کیا ہم نے آپ کو. محبت ہے آپ لوگوں کی, جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر. ان کی طرف ایک ٹویٹ بنتی ہے, جب آپ لوگ کہیں گے ٹویٹ حاضر ہے. کس دن کی؟ دن آپ لوگوں کا ہوگا. اچھا, دن اور جگہ آپ لوگوں کی ہے. بس ٹھیک ہے, پھر ہم پیرس بلا رہے ہیں. ڈن ڈن, جہاں وہ منگا ویزا منگوا لیجیے گا, تو انشاءاللہ حاضر ہیں. اچھا, شکر ہے یہ نہیں بولا ویزا آپ کو. چلے ناظرین, یہ تھے ہمارے خوبصورت مہمان, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک ہم ان سے گفتگو نہیں کریں, ہمارے کیا کہتے ہیں جو فیملی کا ماحول ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو یہ ضروری ہوتا ہے. تو ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں سر کی جانب. جی کاشان بھی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. کاشان بھی ابھی اس سے پہلے بھی ہماری اس پر گفتگو چل رہی تھی بہت زیادہ. ماشاءاللہ آپ کراچی کے صف اول کے ڈیبیٹرز میں سے ہیں. تقریری مقابلوں میں تقریباً کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جہاں پر آپ کی تقریر لوگوں نے نہ سنی ہو, یا سوشل میڈیا کے اوپر کافی 10 سے 12 سال سے. جی ایسا ہی. آج کیا ہو گیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں وہ ہیلدی کمپٹیشن جو بچوں کو تقریری مقابلوں کی طرف لے کر آتے تھے, ڈیبیٹ سیگمنٹس ہوتے تھے, کوئز سیگمنٹس ہوتے تھے, تو وہی
बच्चों के अंदर फिर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती थी, आज हम देख रहे हैं वो सारी चीज़ें मांद पड़ती जा रही हैं, उसकी वजह क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले मैं पिछले सेगमेंट में भी यहाँ बैठा हुआ था और इल्म आगाही की बात चल रही थी, तो प्रोफेसर साहिबा भी मौजूद थी, ताइब साहब भी मौजूद थे। तो सबसे पहले तो चूँकि हम मुकर्रिर हैं तो वो एक शेर इल्म आगाही के हवाले से थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात की आवाज़ है ईसा का लहू, इल्म सैयारा हो गहवारा हो अंजाम व नमू, इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी काबा कौसैन को यूं ही सर करता है, इल्म तालिब को तलब से मिला देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। तो ये इल्म जो है अंबिया की मिरास है। बेशक। और अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखें, अगर 1980s की बात करूँ तो उस ज़माने में तलबा यूनियंस हुआ करती थी इदारे के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते थे, जिसके अंदर आप ये देखें कि उस ज़माने के अंदर कोई आम इंसान भी निकल के ऐवानों तक जाता था और वो फिर ऐवान की कमान संभालते थे। तो जाहिर है ऐवान के अंदर जब आप तकरीर कर रहे हैं, आपको कोई ऑर्डर पास कराना है, कोई आपको बिल पास कराना है, तो आपको बोलना आना चाहिए, अपनी बात मनवानी। तरबियत वहाँ होती है, तरबियत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रही थी, स्कूल के अंदर हो रही थी। बदकिस्मती से 1980s के बाद जो है वो सिलसिला टूट गया, कुछ शहर के हालात भी ऐसे रहे, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फ़र्क है जो आजकल जो है ना उसका इम्पैक्ट पड़ा पिछले 30 सालों के अंदर जो है ना, वो फिर वो उस तरह का टैलेंट। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं साथ साथ इसको जोड़ता हुआ कि 2010 के बाद बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी और हमारे उस्ताद जिन्होंने हमें तकरीर मुकाबले हमें जज भी किया और हमें सिखाया भी, जैसे आबिद अली उमंग साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है, रिजवान जैदी हैं और फैसल साहब हैं जो समा के एंकर पर्सन हैं, तो ये लोग हुआ करते थे। उसके बाद और भी लोग आए, तो वो सिलसिला चला। अब चूँकि सोशल मीडिया का बहुत तेज़ी से दौर आया कोविड के बाद, तो शायद ये कि लोगों का रुझान और दूसरी तरफ मुंतकिल हो गए, तो ये सिलसिला मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तैमूर भाई हमारे साथ दूसरे चैनल में भी हम काम कर रहे हैं साथ, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे टैलेंट निकल के आ रहे हैं और फिर यहाँ पे भी वो यूथ की आवाज़ को दाद कैसे नहीं देते? बिल्कुल। देखें, बात हो रही थी तो मैं गुलाम मुहिद्दीन साहब से मेरा ताल्लुक़ जो है जब बनो यूथ की आवाज़ बनी भी नहीं, ये मैं आपको 2015-16 की बात कर रहा हूँ। तो गुलाम भाई ने जब इस आइडिया को इनिशिएट किया तो मुझे कहा कि काशन भाई ये होगा, बनो यूथ की आवाज़ नाम रखूँगा और इसको मैं, अच्छा उससे पहले जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिटीज़ तक या जो है किसी में इलाके तक महदूद थी, उन्होंने कहा कि मैं टैलेंट को प्रमोट करना चाहता हूं और उस टैलेंट को मैं किसी इलाके या कम्युनिटी तक महदूद नहीं रखूंगा, मैं इसको इलाके से निकल के शहर और शहर से निकल के फिर पाकिस्तान लेवल तक जाना चाहता हूं। तो मुझे उस ज़माने में मैंने बहुत अप्रिशिएट किया और वो गुलाम भाई मुझे जो है ना वो कहते हैं आप हमारे उस्ताद हैं और ये हैं, तो मैं हमेशा हाथ जोड़ता हूँ उनको, बस ये तो इज़्ज़त है, तकरीम है, नवाजिश है, ऐसा नहीं है, ठीक है, नवाजिशें हैं कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, वरना हम इतने कोई काबिल लोग नहीं हैं। तो ये है सिलसिला। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके। और नाज़रीन जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी तैमूर भाई। जी बिलाल भाई, आज हमारे साथ एक और खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। आप CEO हैं स्काईटेक सोल के और काफ़ी टाइम से आप जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं। आज का जो नौजवान असद साहब टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहता है, अपनी फ्रीलांसिंग को छोड़ के फिर अपनी कंपनी बना लेता है सॉफ्टवेयर हाउस, उसको आप क्या नसीहत करेंगे, किस तरह से वो शुरू करे और आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, आपने कहाँ से शुरू किया था? देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया ऐसी है कि इसमें आप बहुत आसानी के साथ ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। सही। और विदाउट एफर्ट के तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली।
تو اس کے لیے کہ ہم اپنے جو ہمارا جو گوگل کا استعمال ہے وہ ہم صحیح کریں. دیکھیں آج کل کے جو بچے بھی کہوں اور بڑے بھی جو موبائل کا یوز تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے, بس ویڈیوز دیکھیں. اس کی جگہ اگر وہ بہت اچھے پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ کے, اگر وہ جوائن کریں تو وہ چند ہی سالوں میں $1000 کما سکتے ہیں ایزیلی. اچھا, آن لائن ارننگ کرنا بہت آسان ہے. مختلف ویب سائٹس ہیں فری لانسنگ کی جہاں پہ آپ ویب ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, گیم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. جبکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا نا کہ پاکستان میں گیم ڈیولپمنٹ کا کوئی رجحان ہی نہیں. جی صحیح. اگر ہم گیم ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں تو ہم گوگل ایڈسنس کے تھرو بہت ارننگ کر سکتے ہیں ایزیلی. اور یہ بہت اچھا ایک چانس ہے نئے بچوں کے لیے جو چھوٹے بچے بھی اس میں ارننگ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کس طرح سے شروع کیا تھا, آپ کو کس چیز نے انکریج کیا اور کب سے آپ یہ اس فیلڈ میں؟ دیکھیں میں نے یہ دیکھا کہ مجھے اصل میں بڑا زیرو سے آہستہ آہستہ میں نے چیزوں کو جو ہے نا بڑا آگے لے کے چلا ہوں, کیونکہ میں یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایک ٹائم پہ میں جو ہے وہ فری لانسنگ کر رہا ہوتا تھا, دوسرے ٹائم پہ میں ایپٹیک سے ACCP کیا, پھر دادا بھائی سے میں نے BSIT کیا. تو میں فری لانسنگ مجھے کرنی پڑتی تھی کیونکہ ادروائز میرے پاس کوئی چانس نہیں تھا, کیونکہ 2 ٹائم مجھے جو ہے وہ پڑھنا ہوتا تھا اور صرف میرے پاس چند آورس ہوتے تھے جس میں میرے پاس صرف ایک ہی چانس تھا کہ میں اس کے اندر یا تو میں ٹیچنگ کروں. میں آن لائن ٹیچنگ بھی کرتا تھا. اچھا آن لائن ٹیچنگ سے بھی بچے جو ہیں بڑا اچھا اس سے ارن کر سکتے ہیں, یہ بڑا زبردست ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو کچھ آپ ایک نصیحت اگر کرنا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو, یوتھ کو؟ بس میں یہی کہوں گا کہ ہمت نہیں ہاریں. دیکھیں جو شخص بھی ہمت ہار جاتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں بڑا انسان نہیں بنتا. کہتے ہیں کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, جب ہمت کی جلانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. تو آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنی. بس کیا بات ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب انشاءاللہ ہم اپنے 2 سیگمنٹ کا بھی آغاز کریں گے. وہ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا بزنس سیگمنٹ, دوسرا وہ سیگمنٹ ہے ہیلتھ سیگمنٹ جس میں ہم نے پورے منتھ انشاءاللہ آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ پہ آئیں گے. جی ابو بکر مکی اینڈ داؤد مکی, ماشاءاللہ مکی بردرز, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جزاک اللہ, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین سم آمین. اور ناظرین اب ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. وہ سیگمنٹ کا نام ہے ہیلتھ. ہم نے پورے مہینے انشاءاللہ آپ کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور کل کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھا تھا. اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے کل سے جو ہم نے کیا تھا. الحمدللہ اس پورے ویک ہم آپ کے ساتھ جو سیگمنٹ کریں گے, جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا وائٹامن. وائٹامن پہ کل ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں بتائی تھیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے وائٹامن ہم کیئر کر سکتے ہیں کہ نہ ہو, اور اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی ڈائٹ میں اپنی لائف میں ایڈ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمس نہیں آئے گی. تو آج ہم یہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 سوال ہیں وہ ایڈ کریں گے. اچھا ایک چیز ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 سوال سے زیادہ ہم ایڈ کر نہیں سکتے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کل ایک سوال اور بھی تھا جو کہ وہ میں آج کر لوں گا ایڈ انشاءاللہ. تو وہ ان کا ایک مطلب ان کا ایک گلہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے سوال ایڈ نہیں کرتے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑی سی ٹائم کا ہمارے ساتھ ایشوز ہوتا ہے, بٹ ہم انشاءاللہ آپ کے سوال ایڈ کریں گے لیکن 2 سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وائٹامن. کل ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا, لیکن ہم کس وائٹامن میں کس چیز پہ بات کریں گے وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ہم اس سے پہلے کل کا ڈاکٹر صاحب 2 سوال ایڈ کر لیتے ہیں, دین پھر انشاءاللہ ہم آج کے ٹاپک پہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کل کا یہ تھا کہ وائٹامن کے حوالے سے ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے سائمہ. سائمہ کہتی ہیں کہ میرے فیس پہ پیچز بہت زیادہ ہیں اور جس کا میں نے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ بھی کروائی ہیں, کریمز بھی بہت زیادہ میں نے لگائی ہیں, لیکن کچھ کریم ایسی ہوتی ہیں جو میں لگاتی ہوں پیچز میرے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر سے آ جاتی ہے. پگمنٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ بلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ وائٹامن بی کو ڈسکس کیا تھا, بی کمپلیکس کو. آپ کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے اس وائٹامنس کو ڈسکس کرنا ہے, خاص کر کے پیگمنٹیشن کے حوالے سے اور جھائیاں وغیرہ کے جھریوں کے حوالے سے. تو وہ ہے وائٹامن سی. اور وائٹامن سی میں قدرتی طور پر یہ افادیت ہوتی ہے کہ ہمارے ڈیمیج ٹیشو کو جو ہے ریپیئر کرتا ہے, اور یہ ہماری اسکن کو اور ہمارے جسم کو توانا رکھتا ہے. بالکل صحیح. اچھا اس کی میں ایک چیز آپ کو تھوڑا سا کہہ دوں کہ 90 ملی گرام اگر ہم اس کو ڈیلی انٹیک کرتے ہیں تو یہ پورا ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ہمیں جو ڈیلی روٹین میں چاہیے ہوتا ہے وہ تقریباً 90 ملی گرام تک چاہیے ہوتا ہے, اور یہ ہمیں
मिली ग्राम का अगर एक अमरूद भी खा ले तो उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और ये स्किन के हवाले से बहुत अच्छा है। वैसे तो इसकी बहुत सारी इफादियत हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि स्किन की पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, या स्किन डैमेज हो जाती है या ड्राई रहती है, उसके लिए बहुत अच्छा है, और बालों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर और बेशतर जो हमें डिजीज़ सामने आती है उनमें ये होता है कि हमें दांतों में जो है गम्स में खास करके ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम पायरिया कहते हैं। अक्सर और बेशतर बच्चों में और बुजुर्गों में, बड़ों में ये कंप्लेंट्स आती हैं कि जी हम ब्रश करते हैं तो ब्लड आता है, या हम कोई चीज़ च्यू करते हैं या हार्ड होती है, जैसे एप्पल खाते हैं तो अक्सर बेशतर उस पर आ जाता है, तो उसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी पाई जाती है, तो वो विटामिन सी से कवर किया जा सकता है। और विटामिन सी के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इसकी मिकदार को ज़्यादा कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम अक्सर और बेशतर ये कहा जाता है कि जी मल्टी वाइटामिन ले लें। मल्टी वाइटामिन अक्सर हमारे यहाँ रुझान ये पाया जाता है कि मल्टी वाइटामिन ले लेते हैं, तो कोशिश ये करें कि पहले उसकी डेफिशिएंसी को देखें, आपके अंदर वो सिम्टम्स महसूस हो रही हैं, आपको थकावट हो रही है, इलनेस महसूस हो रही है। कल हमने जैसे बी को कम्प्लेक्स को कहा था, तो उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी आ जाती है और ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, और क्या कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं होती बच्चों में, बच्चे जो है वो डल रहते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती। इसी तरीके से विटामिन सी के हवाले से भी है। तो कोशिश ये करें कि सेल्फ मेडिकेशन पे थोड़ा सा एहतियात रखें। हर बार यही कहा जाता है कि जी सेल्फ मेडिकेशन का थोड़ा एहतियात रखा करें। उसकी वजह ये होती है कि सेल्फ मेडिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, तो काइंडली इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें आप। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। और साथ साथ हम अपना दूसरा सेगमेंट का आगाज़ करेंगे, बिजनेस सेगमेंट। जी ताहिर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, आपसे हमारी 12वें रमज़ान में रोज़े में गुफ्तगू हो रही थी सहरी के मौके पर। हमने कुछ बात की थी गाड़ियों के हवाले से कि गाड़ियों के क्या क्या मामलात होते हैं, उसका बिज़नेस किस तरह से होता है। तो मेरे पास एक सवाल आया था सोशल मीडिया के ऊपर। एक साहब पूछ रहे थे कि आपने एक चीज़ छोड़ दी कि जब हमें गाड़ी इंपोर्ट करवानी हो, मुझे जापान से कोई गाड़ी इंपोर्ट करवानी है या मान लें जर्मनी यूके से मुझे कोई गाड़ी इंपोर्ट करवानी है, तो उसका प्रोसीजर कहाँ से शुरू होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, और जो ओरिजिनल कॉस्ट है गाड़ी की वो उसमें कितना एडअप हो जाएगा पाकिस्तान पहुंचने तक। ये सारे सवाल मैंने कंबाइन कर दिए, आप जवाब दें। बहुत शुक्रिया तैमूर। देखिए, गाड़ी को इंपोर्ट करने पे अगर हम कोई बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले दो चीज़ों को समझिएगा जी। एक तो गाड़ी आप मंगवा रहे हैं कमर्शियल बेस पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप दूसरी गाड़ी जो मंगवा रहे हैं वो मंगवा रहे हैं पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट पे जो आप गाड़ी मंगवा रहे हैं वो नॉर्मली जो लोग लेकर के आते हैं उनका एक वहाँ पर एक स्टे होता है उस कंट्री के अंदर, और उसके बाद वो गाड़ी अपने पासपोर्ट पे इंपोर्ट करते हैं। वो ड्राइव करते हुए नहीं, ड्राइव करते नहीं, ये आती है आपकी वाली बाईसी आ रही है इस वक्त, बाईसी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उस गाड़ी को जो हम पर्सनल लेकर के आ रहे हैं, जो हम वहाँ पर स्टे करने के बाद हम अपने यूज़ के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो उसका जो तरीक़ेकार है उसमें तरीक़ा ये कि जी आपका सबसे पहले आपका एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, कस्टम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो, और आपके जो वहाँ आपका जो आपने जो स्टे किया उसका हमें प्रूफ चाहिए होता है। ये तो आप लेकर के आ रहे हैं पर्सनल, सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दूसरी गाड़ी एक आ रही है जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो कमर्शियली नॉन कमर्शियल बेस पे उसको कहूँगा, कमर्शियल भी कह सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो पासपोर्ट पे गाड़ियाँ आ रही हैं, लोगों के पास पासपोर्ट होते नहीं, वो पासपोर्ट फिर मार्केट से लिए जाते हैं फिर। अच्छा, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, पासपोर्ट मार्केट से ले लिए जाते हैं, फिर उनकी कॉस्ट पे की जाती है और पासपोर्ट मार्केट से फिर वो लिए जाते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, गाड़ी जब हम जापान से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले वहाँ की ऑक्शन शीट चाहिए होती है। जी बिल्कुल। हम जब पेमेंट कर देते हैं वहाँ पर, पेमेंट करने का हमें प्रूफ होता है कि हाँ जी हमने इतनी पेमेंट यहाँ से जो है हमारी वो रेमिटेंस हो चुकी है, बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पर हमारा एक ऑक्शन शीट होती है, वो हमारे पास वहाँ से आती है, वहाँ से इसके बाद हमारे पास उनके पैक लिस्ट इनवाइस डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा वहाँ का हमारा बिल ऑफ लेडिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पाकिस्तान में आते हैं, उसके बाद यहाँ से हमारा उसका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कस्टम में जब गाड़ी यहाँ पर आती है, इस कस्टम में आने के बाद सबसे पहले उस गाड़ी का असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनेशन बाद में होता है, पहले उसका असेसमेंट होता है, असेसमेंट वैल्यूज के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, उसकी कस्टम ड्यूटी पे की जाती है, देन तो फर्दर मूवमेंट की तरफ जाती है फिर वो। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो गाड़ियाँ जो लोग यहाँ पर एज अ कंपनी मंगवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उनको जो यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि जो वहाँ के जिस कंट्री से वो मंगवा रहे हैं, वहाँ का पैकिंग लिस्ट, वहाँ का इनवाइस, वहाँ का ओरिजिन का वो चाहिए, उनका सर्टिफिकेट सही वो चाहिए होगा, बिल ऑफ लीडिंग उनको चाहिए होगी, बिल्कुल सही जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और पाकिस्तान में जब इंपोर्ट जो भी करेगा उसको
वो यहाँ पर एज ए इम्पोर्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, वो यहाँ पर एज ए इम्पोर्टर वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद भी एंट्री होना चाहिए, चैम्बर होना चाहिए, उसकी कंपनी होनी चाहिए, प्रॉपर मनी ट्रेल प्रॉपर होना चाहिए। जब वो इम्पोर्ट कर रहा है उसका प्रॉपर एक मनी ट्रेल उसका होना चाहिए यहाँ पर। तो वो इस तरह से गाड़ियों को इम्पोर्ट कर सकते हैं इजी होकर के। सही, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन का टाइम भी हमारा एंड पर है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं उन सब से एक छोटा छोटा सा वन लाइन में हम मैसेज चाहते हैं। जी सर, आपसे स्टार्ट करेंगे। काशान अंसारी सर। सबसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई साइड पे आके आप लोगों के चैनल 5, और माशाल्लाह आप लोग बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं देखता भी रहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों को दिली मुबारकबाद, और माशाल्लाह बहुत इल्मी गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब को भी सुना मैंने, सर को भी सुना, इससे पहले और भी गेस्ट को। तो अल्लाह पाक इसी तरह ये रौनकें कायम व दायम रखे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी डॉक्टर साहब। जी, आज के मैसेज के हवाले से बस यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखें, बिल्कुल हमें देखते रहें, आप देखते रहते हैं, आपके सवालात हमें मिलते रहते हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि माशाल्लाह आप लोग हमें कितना चाहते हैं। क्या बात है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सर। जी, चैनल 5 का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, और तैमूर अकरम और बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जी ताहिर भाई। बिल्कुल, ये चैनल से ज़्यादा एक बन गई फैमिली बेसिकली। बिल्कुल। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि कल मेरी एब्सेंस पे मुझे यहाँ पर याद किया गया, और दिल में ना यकीनी हाँ मोहब्बत है आप लोगों की, और यकीनी तौर पे मैं वो प्रोग्राम देख रहा था उस टाइम का जब बिलाल ने ये कहा था कि हाँ जी डॉक्टर साहब से सवाल किया था आपको किसी की कमी महसूस हो रही है। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो लोगों ने मुझे इस बात को दोबारा बोला है, मैं बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का। अब आपने एब्सेंट नहीं होना, इंशाल्लाह। और डॉक्टर बिल्कुल जज़ाकल्लाह आप सब मेहमान का। और नाज़रीन आपसे चाहते हैं इजाज़त, कल इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदगी रही तो मिलेंगे। ट्रांसमिशन देखते रहे, सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, और ख़ास तौर पे हम अपने गिफ्टिंग पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, मूसा ब्रदर्स कैटल एंड गोट फार्म का और हबीब होम्यो क्लिनिक HHC का, और आप तमामी नाज़रीन हाज़रीन का, और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में जिन लोगों का ताउन हासिल उन सब का शुक्रिया। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमज़ान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान।